چلیے بھائی آپ بلا کسی تاخیر اور تمہید کے میں آپ حضرات کے ساتھ اس مقرر تک پہنچنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں تب اس شخصیت کا نام نہایت ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، جس سے میری مراد خطیب ذیشان مورخ اسلام وکیل احناف حضرت مولانا محمد کفیل اشرف صاحب ازہری لکھنوی ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان چند مصروں کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں۔ اہل دنیا نہ رہا لائق عقبہ نہ رہا، اہل دنیا نہ رہا لائق عقبہ نہ رہا، جو صحابہ کو نہ سمجھا وہ کہیں کا نہ رہا، جو صحابہ کو نہ سمجھا وہ کہیں کا نہ رہا۔ تم مسلمان ہے تو اوروں پہ بھروسہ کیسا، تو مسلمان ہے تو اوروں پہ بھروسہ کیسا، کیا تجھے سنت نبوی پہ بھروسہ نہ رہا۔ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں۔ سونے والے کو جگا دے اپنی تقریر کے اعجاز سے، سونے والے کو جگا دے اپنی تقریر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے اپنی شعلہ آواز سے۔ انہی اشعار کے ساتھ ہندوستان کے بہت ہی معروف خطیب حضرت مولانا محمد کفیل اشرف صاحب سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی و اصلاحی بیان سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو مستفید فرمائیں۔ منتظمین جلسہ کی خواہش ہے کہ حضرت کا استقبال کیا جائے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات استقبال کر سکتے ہیں، اس لیے ہمارے مہمان ہیں حضرت والا، اور مہمان کا استقبال ہونا بھی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأفصحين، والصلاة والسلام على سيد الأشجعين، والصلاة والسلام على سيد الشارحين، والصلاة والسلام على سيد الشافعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. أيضا وقال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن ابن عمر قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم. رواہ ابو داود. عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم یظہر الکذب. رواہ النسائی. وعن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم.
وعن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله رواه ابو داود. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، رئیس المتغزلین جناب علی سکندر جگر مراد آبادی، جن کا انتقال آج سے 56 سال پہلے سن 1960 میں ہوا تھا، وہ پیارے نبی امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں فرماتے ہیں کہ بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. اور شاعر مشرق علامہ اقبال جن کا انتقال سن 1938 میں ہو چکا، جنہوں نے ہمارے ملک ہندوستان کی تعریف میں آج سے 113 سال پہلے ایک ایسا ترانہ ہندی لکھا جسے ہم اور آپ ہر سال اپنے دونوں قومی جشن 15 اگست اور 26 جنوری کے موقع پر خوب پڑھتے ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. وہی اقبال حضور محسن انسانیت نبی الرحمت صاحب شریعت رونق جنت امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہتا ہے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. اقبال کہتا ہے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، جانثاران رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو رب ذوالجلال نے معزز بنایا. عاشقان پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کو رب ذوالجلال نے محترم بھی بنایا، مکرم بھی بنایا، معظم بھی بنایا. کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا حضور شافعی محشر ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت مقدسہ، ایک ایک سنت مقدسہ، ایک ایک بیان پاک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلنے والا ہر بیان امت تک پہنچانے والے صحابہ کرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری شریف کی 7275 احادیث مقدسہ امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کہیے صحابہ کرام. مسلم شریف کی 7425 احادیث مبارکہ امت تک پہنچانے والے کون؟
مشکات شریف کی 5945 احادیث مبارکہ کے امانتدار صحابہ کرام ہیں. ابو داؤد شریف کی 4800 احادیث مبارکہ بھی امت تک کے دیانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، شرافت و بزرگی کے ساتھ امت تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں. بے شک سبحان اقبال اللہ. کہتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. وائے ناکامی متاع کا رواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کا رواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. آمین آمین. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. بے شک. اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین. آمین. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آپ بھی آمین کہیے. آمین. قوت عشق سے ہر پست کو. آمین مستقل ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کی شان میں سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کی باقاعدہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 کے اوپر روایت نقل فرماتے ہیں. قال عطاء آمین دعاء. بزرگ تابعی کا یہ فرمان ہے کہ آمین ایک دعا ہے، تو آپ لوگ باقاعدہ آمین کہہ کے دعا مانگ لیجئے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. پڑھیے آمین. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آمین. دہر میں اس میں دہر مانے زمانہ، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. آمین. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی سوزے صدیق دے. دل مرتضی سوزے صدیق دے. اور جوانوں کو سوزے جگر بخش دے. 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 میرا دل میری نظر بخش دے. کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوح قلم تیرے. ہم سب سے پہلے احکم الحاکمین الہ العالمین احسن الخالقین خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات قاضی الحاجات رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں کلمات تشکر شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر تاریخی ثقافتی تہذیبی شہر بہرائچ میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا. وقت خاصا ہو چکا ہے، شب کے 12:15 بج گئے. جو وقت پی ایم کی شکل میں تھا وہ اے ایم کی شکل میں ہو گیا. آفٹر میریڈین پی ایم پاسٹ میریڈین. میں عرض کر دوں آپ سے یہ عظیم الشان تاریخ ساز جلسہ حضور محسن انسانیت نبی الرحمت کے نام نامی اس میں گرامی سے رحمت عالم و اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد ہوا. جس وقت میں شہر کلکتہ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سہ-روزہ اجلاس میں تھا، اس وقت عزیزم محمد ثاقب میاں سلمہ کے بارہا دعوت نامے پہنچے. اس کے بعد میں عزیزم محمد فیصل میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل انہوں نے یاد دہانی کرائی. اور بعد میں گزشتہ ایک ہفتے سے فاضل نوجواں عزیزم حافظ و قاری محمد اقبال میاں ثاقبی سلمہ اللہ تعالی عز و جل جو آج کے عظیم الشان اجلاس کے ناظم اعلیٰ ہیں مستقل یاد دہانی فرماتے رہے. کل بمشکل تمام شہر شاہجہان پور پہنچا. شدید کوہرا، حد درجہ ٹھنڈک. آج اللہ کا شکر احسان ہے موسم نہایت خوشگوار ہے.
آپ تمامی حضرات نے ہم سے قبل نہایت بزرگ واجب الاحترام علماء اسلام کے انتہائی ایمان افروز بیان سماعت فرما لیے. نعتیہ کلام خوب ماشاءاللہ نعت خواں حضرات سے، اس میں عزیزم ابوالحسن میاں سلمہ عزیزم جناب محمد ثاقب میاں، اس سے قبل بھی حافظ اقبال صاحب نے ایک نام لیا تھا ماشاءاللہ، انہوں نے بھی پڑھ کر کے آپ کے سامنے باقاعدہ نعتیہ کلام پیش کیا. بس چند باتیں اپنے گناہوں کی معافی کے طور پر، کفارہ سیئات کے طور پہ ہم عرض کر دیں. وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں عرض کر دوں آپ سے اللہ تعالیٰ سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حاضرین کی حاضری کو مقبولیت کا مقام نصیب فرمائے. اس مقام پہ آپ تشریف فرما ہے تو صرف اور صرف محبت رسول کی بنیاد پر، اس مقام پر صرف اور صرف محبت صحابہ اکرام کی بنیاد پر، اس مقام پر آپ عشق الہی میں سرشار ہو کر بیٹھے ہیں. یہاں پر آپ محبت قرآن لے کر کے بیٹھے ہیں. جن رسول مکرم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ اسی ماہ ربیع الاول میں آج سے 1445 سال 7 مہینے 25 دن پہلے ہوئی تھی. سبحان اللہ. جن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 1445 سال 7 مہینے 25 دن پہلے ہوئی تھی. مکہ معظمہ میں پیدائش ہوئی. نبی کے معجزات کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کے معجزات قیامت بعد قیامت تک چلیں گے. نبی کے کمالات نبوت کا ظہور قیامت بعد قیامت تک ہوتا رہے گا. یہ معجزہ مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ جس رسول کی پیدائش آج سے 5,28,025 دن پہلے ہوا تھا، اس رسول پاک کے نام نامی پر جلسہ ہو رہا ہے شہر بہرائچ. سبحان اللہ. آقا کی پیدائش ہوئی شہر مکہ میں، جلسہ ہو رہا ہے شہر بہرائچ میں. میں عرض کر دوں 5,28,025 دن ہو گئے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے. نبی آئے تو باقاعدہ شریعت کی بہار آ گئی تھی. نبی آئے تو نبوت کی بہار آئی. نبی آئے تو صداقت کی بہار آئی. نبی آئے تو امامت کی بہار آئی. نبی آئے تو باقاعدہ سنت کی بہار آئی. نبی آئے تو قرآن کی تلاوت کی بہار آئی. نبی آئے تو اللہ کی اطاعت کی بہار آئی. نبی آئے تو نماز آئی. نبی آئے تو روزہ آیا. نبی آئے تو حج بیت اللہ آیا. نبی آئے تو ہماری پیدا کرنے والی والدہ مکرمہ کا مقام ہم کو معلوم ہوا. آقا نے فرما دیا تھا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. اے جابر جنت جانا چاہتے ہو؟ فإن الجنت عند رجلها. جاؤ جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو، بے شک جنت تمہاری ماں کے قدموں کے قریب ہے. جب نبی آئے تو والد مکرم کا باقاعدہ مقام و مرتبہ معلوم ہوا کہ تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے. نبی آئے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پاک سے ہمیں اپنی بیوی کا مقام معلوم ہوا کہ دیکھو اے کفیل اشرف، تیری بیوی تیری باندی نہیں، تیری بیوی تیری کنیز نہیں، تیری بیوی تیری خادمہ نہیں، تیری شریک حیات ہے. تو اگر گھر کا بادشاہ ہے تو تیری بیوی اس گھر کی باقاعدہ شہزادی ہے. اس کا باقاعدہ مہر ادا کرنے سے قبل مر نہ جانا، اس کا مہر ادا کرنے سے قبل موت نہ آ جائے. سب کا قرض ادا کرتے ہو، سب سے پہلے تم کو بیوی کا قرض ادا کرنا چاہیے. وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، یہ شریعت ہم سے کہہ رہی ہے. آقا کا فرمان ہے، باقاعدہ رب ذوالجلال کا ارشاد قرآن مجید میں ہے اپنی بیویوں کا مہر ادا کر دیا جائے. نبی آئے تو پڑوسیوں کا مقام معلوم ہوا. للجار حق، پڑوسیوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے. آج پڑوسی سے عید و بقرعید بھی سلام دعا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. نبی آئے تو انسانی اخلاق کی تعلیمات ہمارے سینے میں پیوست ہو گئی. ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں. نبی آئے تو اللہ کی توحید کا علم ہوا. نبی آئے تو اللہ کی وحدانیت کا علم ہوا. نبی آئے تو صدیق اکبر کی صدیقیت کا پتہ چلا. نبی آئے تو فاروق اعظم کی فاروقیت کا باقاعدہ مرتبہ معلوم ہوا. نبی آئے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام شہادت سامنے آیا. نبی آئے تو جناب حضرت علی کی شجاعت معلوم ہوئی. اور نبی آئے تو رسول پاک کی ذات پر ایمان لانے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بخشش و مغفرت کا فیصلہ معلوم ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فیصلہ رب ذوالجلال کر چکا کہ جنہوں نے رسول پاک کو اولین مرحلے میں اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کر لیا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ راضی ہو چکے، اللہ راضی ہو چکا. رضیہ، ایک لفظ رضیہ، رضیہ نے مقام صحابہ کو باقاعدہ بیان کر دیا. سبحان اللہ سبحان. ایک لفظ رضیہ، راضی ہو چکا. کون؟ اللہ. رضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا. اللہ راضی ہو چکا کس سے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جانثار صحابہ کرام سے. اور صحابہ کس سے راضی ہوئے؟ ورضوا عنہ، اللہ سے راضی ہو چکے. یہ فیصلہ آ چکا.
نبی کو سب سے پہلے دیکھنے والے صحابہ ہیں کہ نہیں؟ نبی کا دیدار کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ کہ یہ صحابہ. رسول پاک کی زبان پاک سے دین کی تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ. نبی کی امامت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے صحابہ. نبی کی صورت سب سے پہلے دیکھنے والے صحابہ. نبی کی سیرت سب سے پہلے دیکھنے والے صحابہ. نبی کی شریعت پہ عمل کرنے والے سب سے پہلے صحابہ. نبی کی سب سے پہلے اطاعت کرنے والے صحابہ. جب تک یہ لوگ سبحان اللہ نہیں کہیں گے ہم گناتے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے رسول پاک کی سب سے پہلے اطاعت کرنے والے صحابہ. رسول پاک کی نماز دیکھنے والے صحابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھنے والے صحابہ. رسول پاک کا حج بیت اللہ کرنے والے صحابہ. سبحان اللہ رسول پاک کا حج بیت اللہ دیکھنے والے صحابہ. نبی کا میدان بدر میں ساتھ دینے والے صحابہ. نبی کا میدان احد میں ساتھ دینے والے صحابہ. میدان خندق میں رسول پاک کے ساتھ باقاعدہ اپنی جانوں کو پیش کرنے والے صحابہ. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ دیکھنے والے صحابہ. نبی کا کمال دیکھنے والے صحابہ. نبی کا جمال دیکھنے والے صحابہ. نبی کا خیال سمجھنے والے صحابہ. نبی کا جلال دیکھنے والے صحابہ. نبی کی رفتار دیکھنے والے صحابہ. نبی کی گفتار دیکھنے والے صحابہ. نبی کا وقار دیکھنے والے صحابہ. نبی کا کردار دیکھنے والے صحابہ. نبی کا شعار دیکھ. یہ امتحان لے رہے ہیں کہ الفاظ کہاں تک آئیں گے؟ قیامت تک الفاظ آتے چلے جائیں گے. یہ فیصلہ ہے رب ذوالجلال کا. یہ فیصلہ ہے رب ذوالجلال کا قرآن مقدس میں. ورفعنا لک ذکرک. ہم نے آیت شریفہ پڑھی. ورفعنا لک ذکرک. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا. میں نے نہیں، آقا نے. رب ذوالجلال میں نے بھی کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ میں نے بھی کہتا ہے اور ہم نے بھی کہتا ہے. جب بات کو شان جلالت کے ساتھ اللہ اعلان کرتا ہے، اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی بڑائی، اپنی کبریائی کے ساتھ جب بات کو بیان کرتا ہے تو میں نے نہیں کہتا، ہم نے کہتا ہے. جیسے قرآن کی حفاظت کا معاملہ بڑا معاملہ تھا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے قرآن نازل کیا. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. سبحان اللہ جس طرح وعدہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی حفاظت کا فرمایا، ہم نے قرآن کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. ویسے ہی محبوب کی شان میں اللہ نے فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی حفاظت کا وعدہ بہت بڑا وعدہ تھا. اللہ نے میں نے نہیں فرمایا، ہم نے فرمایا. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و عظمت و سخاوت و عبادت و تلاوت و صورت و سیرت و طبیعت اور عادت کا معاملہ بڑا معاملہ تھا. اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے آپ کا ذکر بلند کیا. ورفعنا. ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے بے مثال بنایا. نبی کی صفات کو بے مثال بنایا. آج علم کی طرف ہم نہیں آتے. ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے بازاروں میں. ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے پان کی دکانوں پر. ہمارا وقت باقاعدہ ضائع ہو رہا ہے ہوٹل پہ بیٹھ کر چائے پینے میں. ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے باقاعدہ ادھر ادھر کی واہی تباہی کی باتیں کرنے میں. ہم رسول پاک کے غلام بنائے گئے. ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پیروکار بنائے گئے. کہاں گئی کتابیں ہمارے پاس؟ کہاں گیا شوق مطالعہ؟ کہاں گیا ذوق تعلیم؟ آج ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں سے 5 حدیثیں متن کے ساتھ یاد نہیں، 2 حدیثیں پورے راویوں کے نام کے ساتھ نہیں معلوم. وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں جان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں یہ جان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں یہ جہان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں آسمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں آسمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں خاندان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ رمضان ملا. ان نبی کے گھر والوں کو امت نے بھلا دیا. آج موبائل کے فنکشن کو سمجھنے کا شوق ہے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کا کوئی شوق نہیں. میں عرض کروں موبائل پہ فیس بک کے اوپر آپ کے 500 دوست ہیں. سگا بھائی تو آپ کا دوست نہیں بن پایا آج تک. سگے بھائی سے تو تعلقات خراب ہیں. پڑوسی کی تو خیریت بھی نہیں لی ہم نے. آقا نے فرمایا لیس منا، لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو میری امت کی خبرگیری نہیں کرتا. پڑوسی بھوکا ہے، پڑوسی فاقے میں مبتلا ہے، بغل میں یتیم کا بچہ ہے، بغل میں کوئی بیوہ خاتون ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کا رمضان کیسے گزر رہا ہے، اس کی عید و بقرعید کیسے گزر رہی ہے. ہم خوش رہیں، ہماری اہلیہ خوش رہے، ہمارے بچے خوش ہیں. دیٹس انف. یہ انسانی سوچ نہیں ہو سکتی. ایمانی سوچ کیسے ہو جائے گی؟ یہ انسانی سوچ نہیں ہے کہ خالی ہم اور ہمارے بیوی بچے خوش ہیں.
ہمارے بھائی کے جو بھی حالات ہوں وہ جانے، ہمارے پڑوسی کے جو حالات ہوں وہ جانے. یہ شریعت اسلام کی تعلیم نہیں ہے. امام الانبیاء کی ذات پہ جس قرآن کو رب ذوالجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن کو نازل فرمایا، اس قرآن میں ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت و خلوص کے ساتھ پیش آؤ. بندے فرمائے للناس میں یہودی حضرات بھی ہیں، عیسائی حضرات بھی ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں، سکھ بھائی بھی ہیں، عیسائی بھائی بھی ہیں، وردمان مہاویر جی کے ماننے والے جینی بھائی بھی ہیں، گوتم بدھ جی کے ماننے والے بدھسٹ بھی ہیں، زرتش کے ماننے والے پارسی بھائی بھی ہیں، گرو نانک جی کے ماننے والے سکھ بھائی بھی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شنٹو ازم کے ماننے والے بھی ہیں باقاعدہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں عرض کر دوں آپ سے تمام جتنے بدھ جیوی ہیں، جتنے بھی باقاعدہ مہنت ہیں، جتنے بھی عالم علماء مفتیان دین، سارے انسان للناس میں شامل ہیں کہ تم کو تو اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. بے شک. تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، تمہیں طیش نہیں آنا چاہیے. غصہ کیسا؟ کس بنیاد پہ غصہ؟ کس بات پہ طیش آ گیا؟ شریعت اسلام نے تو طیش اور غصے کو قطعی طور پہ منع کر رکھا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ کے جو دلارے بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ جب غصہ ان کو آتا ہے تو وہ برداشت کر لے جاتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، احسان تو ہم جانتے بھی نہیں، احسان کی خوشبو بھی نہیں لگی. مل احسان سوال کیا باقاعدہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح میں لفظ موجود، احسان کیا ہے؟ تو احسان بتایا وہاں پر. احسان ہے کیا؟ اس کی تو وہ احسان کیا ہم کریں گے؟ احسان کی تو خوشبو چھو کے بھی ہوا نہیں کی. احسان پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کا بڑا قریبی دوست ہو، بڑا جگری دوست، آپ اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہوں، جب پریشان حال ہو تو اس کی مدد کریں، قرض دار ہو تو اس کا قرض اتاریں، وہ شادی کرے اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی، وہ سب کو بلائے اور آپ کو نہ بلائے، سب کو بلائے اور آپ کو نہ بلائے. داہنی طرف اس کے جو پڑوسی ان کو بلائے، بائیں طرف جو پڑوسی، دور دراز کے دوست احباب، اپنے پرائے، سب کو بلائے اور آپ کو نہ بلائے. ایسی حالت میں اس کے ساتھ حسن سلوک کو جاری رکھنا احسان کہلاتا ہے. کس کا معیار ہے بتائیے؟ ایسا کون سا نمازی اور حاجی ہندوستان کا ہے جو ایسے آدمی کو، جو آدمی اپنے گھر میں اپنی بہن کی شادی میں سب کو بلا رہا ہے، غیروں کو، پرائے لوگوں کو، جن لوگوں نے کوئی احسان نہیں کیا، کوئی سلوک نہیں کیا، اس کو بلا رہا ہے، اور آپ بچپن سے لے کے جوانی تک اس کی مدد پہ مدد کرتے آئے، اور وہ آپ کو چھوڑ دے، آپ کا دل ٹوٹ نہیں جائے گا؟ دل پھٹ جائے گا، دل میں دشمنی بیٹھ جائے گی. ایک شخص آپ کے داہنے بائیں سب کو دعوت دے دے کے بلا رہا ہے، آپ کو چھوڑے دے رہا، قصدن چھوڑے دے رہا، نہیں بلائیں گے ان کو، اور کوئی تعلقات بھی خراب نہیں، اختلاف بھی کچھ نہیں، کوئی نفرت بھی نہیں، کوئی لڑائی بھی نہیں. اور اس کے بدلے میں جب آپ شادی کریں تو اس کو جا کر کے باقاعدہ دعوت پیش کریں، یہ احسان کہلاتا ہے. کس نے کیا؟ بھانجے نے ماموں کے بغیر شادی کر ڈالی، بھانجے نے ماموں کے بغیر اپنی بیٹی کی شادی یا خود اپنی شادی کر ڈالی، تو ماموں نے بھی بدلہ اتار لیا. احسان تو غائبی ہے. احسان تو تب ہوتا آپ بلاتے ہیں. جو آپ کو سلام نہ کرے، داہنی طرف بیٹھے ہوئے سب کو سلام کر رہا ہے، بائیں طرف بیٹھے ہوئے سب کو سلام کر رہا ہے، غیروں کو سلام کر رہا ہے، اور آپ کو سلام نہیں کرتا، آپ سے منہ پھیر کے جا رہا ہے، اس کو آپ سلام کریں تو یہ احسان کہلائے. الجزاء الاحسان الا الاحسان. اس بنیاد پہ میں نے دعویٰ کیا کہ احسان کی تو خوشبو بھی نہیں لگی ہے. بتائیے دعویٰ درست تھا کہ نہیں؟ کون اتنا اعلیٰ ظرف ہے جو ایسے آدمی کو دعوت دے جس نے آپ کو قصدن نہ بلایا ہو بغیر کسی لڑائی کے؟ کون ایسا صاحب ایمان ہے جو باقاعدہ ایسے آدمیوں کو سلام کرے جو آپ کو کبھی سلام نہ کرتا ہو؟ داہنی طرف لوگوں کو سلام کرتا ہے، بائیں طرف بیٹھے لوگوں کو سلام کرتا ہے، آپ کو قصدن چھوڑ کے جا رہا ہے. ایسے وقت میں آپ اس کو سلام کریں. جو آدمی آپ کی خیریت نہ پوچھے، آپ کے دکھ درد میں شریک نہ ہو، قصدن آپ کی تکلیفوں کو نظر انداز کرے، آپ اس کی تکلیفوں میں شریک ہو کے اس کی خیریت پوچھنے چلے جائیں، یہ احسان کہلاتا ہے. احسان یہ اس لیے میں نے عرض کیا خوشبو نہیں لگی. میں عرض کر دوں آپ سے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو جس طرح بے مثال بنایا، نبی کی صفات کو اللہ نے جس طرح بے بنایا، جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو اللہ نے بے مثال بنایا، رسول پاک کی شریعت کو اللہ نے بے مثال بنایا، جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو بے مثال بنایا، ویسی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی اللہ نے بے مثال بنایا. بتائیے رسول پاک کی بیٹیوں کی طرح کسی کی بیٹی ہو سکتی ہیں؟ رسول پاک کی بیٹیوں کی طرح کسی کی بیٹیاں ہیں؟ رسول پاک کے بیٹوں کی طرح کسی کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ رسول پاک کے نواسوں کی طرح کسی کے نواسے ہو سکتے ہیں؟ رسول پاک کے باقاعدہ طور پہ رسول پاک کی بیٹیوں کی طرح، رسول پاک کے بیٹوں کی طرح کسی کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ نبی کی بیویوں کی طرح کسی کی بیویاں ہو سکتی ہیں؟ بتائیے رسول پاک کی بیویوں کی طرح کسی کی بیویاں ہو سکتی ہیں؟ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی سب سے پہلے باتیں بتائیں تو اپنے گھر والوں کو بتائیں.
آج گھر کی تبلیغ غائب، گھر کی اصلاح غائب ہے۔ دیکھیے ہمارے ولی میں، نظر کیجئے ہمارے تمام کے تمام باقاعدہ پروگرامز کے اوپر، وہ عقیقہ ہو یا ولیمہ ہو یا نکاح کی محفل ہو۔ نکاح کی محفل تو سنت رسول کے لیے ہوتی تھی، آج دولت کی نمائش کے لیے ہے۔ سنت رسول تو وہ غیر دماغ کی حاضری، سنت رسول تو اپنے آپ سے ادا ہو جاتی، اس کا تو خیال بھی نہیں ہوتا باپ کے دل میں، اس کا تو خیال بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو مال دیا اس مال کی باقاعدہ طور پہ نمائش، اس مال کا ہم کو باقاعدہ اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کو 5 لاکھ روپے کا جہیز دے دیا تو 7 لاکھ روپے کا جہیز دے کے ہم ریکارڈ قائم کریں گے۔ کوئی تیسرا وہ کہتا میں 10 لاکھ روپے کا جہیز دے کے ریکارڈ قائم کروں گا۔ اگر سامان دینا کمال ہوتا، بیٹی کی شادی میں جہیز کے نام پہ سامان دینا کمال ہوتا، تو رب کے جاہو جلال کی قسم اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ کو ایسا سامان دیتے کہ جنت کی حوروں کے مبارک ہاتھوں کے بنائے ہوئے زیورات بی بی فاطمہ کے بدن پہ لا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شادی کے موقع پہ، بیٹی کی شادی کے موقع پہ، اپنی لڑکی کی شادی کے موقع پہ، اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پہ اگر آئے ہوئے تمام کے تمام براتیوں کو کھانا کھلانا شریعت کا حصہ ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاروں بیٹیوں کی شادی کے موقع پہ تمام اہل مکہ، تمام اہل طائف، تمام کے تمام اہل مدینہ، حتیٰ کہ تمام کے تمام اہل عرب کو بلا کے پیٹ بھر کے گھر سے واپس کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان۔ نبی سے بڑا کوئی سخی ہوگا؟ نبی سے بڑا کوئی باقاعدہ میزبان ہوگا؟ نبی سے بڑا کوئی زیادہ فرائض میزبانی انجام دینے والا ہوگا؟ ہمارے نبی کے مبارک دسترخوان پر تو ایسے ایسے لوگ کھانا کھا کر چلے جاتے تھے جو رسول پاک کو رسول نہیں مانتے تھے۔ نبی کے اخلاق پاک کو دیکھو، نبی کی محبتوں کو دیکھو، نبی کی مروتوں کو دیکھو، نبی کی باقاعدہ رحمت للعالمین کو دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الفت انسانی کو ہم دیکھیں باقاعدہ۔ وہ لوگ رسول پاک کے دسترخوان سے کھانا کھا کے جا رہے ہیں جو نبی کو نبی نہیں مان رہے ہیں، رسول پاک کو رسول نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھ رہے ہیں، رسول پاک کی شریعت پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس کے باوجود رسول پاک ان بھوکے انسانوں کو دسترخوان پر سے اٹھا نہیں رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بغیر دعوت کا اگر کوئی آ جائے، میرے مہمان، میرے یہاں تقریب ہو، بغیر دعوت کا کوئی آ جائے، اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھا لینے دے۔ اس نے چوری نہیں کی، کسی کا پرس نہیں مارا، اس نے پیٹ بھرنے کے لیے آ گیا، پیٹ بھر لینے دے، کھانا کھا لینے دے۔ بعد میں اس کو سخت سست کہیں، تنہائی میں آ کے کہہ دے کہ بھوکے تھے، آ کر کے ہم سے اجازت لے لیتے، میں بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجیے۔ لیکن دیکھیں کیسا سب کو ہم ذلیل و شرمندہ کر دیتے ہیں۔ اس نے خالی پیٹ کے اندر کھانا ہی تو بھرا، اس نے پیسے نہیں چرائے۔ ایک صاحب ہیں، ہوٹل ہے ان کا کھانے کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہاں آتا ہے اب وہ پوچھتا ہے کہ روٹی کتنے کی، چاول کتنے کا، قیمے کا، پیالہ کتنے کا، تو میں کہتا ہوں پہلے کھانا کھاؤ پیٹ بھر کے، بعد میں پوچھنا 50 کا ہوگا، 40 کا ہوگا، 100 روپے کا ہوگا، تمہارے پاس جتنے پیسے ہیں دے دینا، اور ورنہ اگر نہ ہو تو بالکل نہ دینا، ایسی چلے جانا۔ تم چوری کرنے کے لیے تھوڑی آ رہے ہو، تم تو بھوکے ہو، بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی، شہر کانپور میں رہتے ہیں وہ، فیض گنج کے علاقے میں، ابھی میں نے ان کی بیٹی کا نکاح پڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داہنی طرف ہوٹل، بائیں طرف ہوٹل، سامنے ہوٹل، مگر ان کے ہوٹل پہ ایسی بھیڑ لگی رہتی ہے، رات کے 3 بجے تک کے باقاعدہ ان کو فرصت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرے لوگ بہت ڈیکوریٹ اپنا باقاعدہ ہوٹل کیے ہوئے ہیں، بہت ڈیکوریشن کے ساتھ، ان کیا سیدھا سادہ بالکل، لیکن بھیڑ وہیں پر لگی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ بھوکا آدمی، اس نے میری جیب نہیں ماری، اس نے پیسے چرائے ہوتے تو میں اس کو ذلیل کرتا، اس نے اگر چوری کی ہوتی تو میں اس کو شرمندہ کرتا، یہ بھوکا ہے، اس کو تو ایسے ہی کھانا کھلانے میں ہمیں ثواب ملا جا رہا ہے، ایسے ہی کھانا، ہم ثواب بھی لوٹ رہے ہیں اور پیسہ بھی مجھ کو دے کے جا رہا ہے، اس سے بڑا ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اچھی سوچ رکھنے والے باقاعدہ، ابھی ایک صاحب نے ولیمہ کیا، نرالا ولیمہ، دوستوں نے کہا ولیمہ ہم کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں دیکھیں اما بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ولیمہ ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کہ ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ایک دودھ کا پیالہ آیا، وہی دودھ کا پیالہ سب سارے صحابہ کرام میں بانٹ دیا گیا، امام الانبیاء کا ولیمہ ہو گیا۔ رحمت للعالمین ہیں، امام المتقین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔
ہم ولیمے کو اپنے لیے ایک ٹارگیٹ سمجھتے ہیں، ایک مشن سمجھتے ہیں ولیمہ، کہ ہمارے پاس 5 لاکھ روپے ہوں، 10 لاکھ روپے ہوں، میرج ہال بک کرانا ہے، 5 لاکھ روپے کا میرج ہال بک کرانا ہے، کیٹرنگ سسٹم میں 6 لاکھ روپے کے کھانے کا جب تک انتظام نہ ہو اس وقت تک نہ لڑکے کا رشتہ لگا رہے ہیں نہ لڑکے کی شادی کر رہے ہیں۔ لڑکا بدچلن ہو گیا، لڑکی آوارہ ہو گئی، بد نظر ہو گئی، ہم صرف اس بنیاد پہ کہ ہم اپنے گھر میں 2,000 آدمیوں کو کھانا کھلائیں گے، اور جب 2,000 آدمیوں کو کھانا کھلانے کا منصوبہ ہمارے دل میں ہوگا تو اس کا انتظام کرنا بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اسی انتظام میں 10 سال گزر گئے، اسی بیچ میں لڑکا اور لڑکی کے قدم بہک گئے۔ نہیں چھوڑے گا رب ذوالجلال میدان محشر میں۔ یہ تمام شرطیں نہیں تھیں شریعت میں۔ شریعت اسلام کی شادی 1150 روپے میں ہو جاتی ہے، لا اقل مہر من 10 دراہم۔ سنن دارقطنی رحمت اللہ علیہ، سنن دارقطنی کی روایت 1150 یعنی 10 درہم کے اندر جائیے اور اپنی بیوی کو باقاعدہ رخصت کرا کے لے آئیے۔ اللہ اکبر، اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کا فتویٰ ہے 10 درہم سے کم کا مہر نہیں ہو سکتا۔ اتنی حیثیت، اتنی تو لڑکی کی عزت، اتنا تو وقار سمجھو۔ 10 درہم 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، اس سے کم میں مہر نہیں ہوگا۔ 500 روپے مہر میں نہیں چلیں گے، 800 میں مہر نہیں بن سکتا، 800 کا 1000 روپے میں معلوم کیجئے کل 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی کتنے کی سنار بتائے گا۔ وہ جتنے پیسے کی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی ہے، میں عرض کروں 30.5 گرام 31 گرام چاندی کا ریٹ پوچھ لیجئے آپ، وہ بتائے گا جتنے پیسے بتائے اتنے ہی پیسے میں دلہن گھر آ جاتی ہے۔ مگر یہ رسول پاک کی بتائی ہوئی شادی ہے، یہ شریعت کی بتائی ہوئی شادی ہے۔ ہم شریعت کی بتائی ہوئی شادی کو کہاں باقاعدہ شادی سمجھتے ہیں؟ ہم تو شادی اس کو سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو بھی ہم دیں، اپنی بہن کو بھی رخصت کریں اور لاکھوں روپے کا سامان بھی دیں اور زندگی بھر غلامی کرتے رہیں۔ شریعت میں داماد کے نام پر غلامی نہیں آئی ہے۔ سگا بیٹا بھوکا ہے، اپنی بیوی کے لیے کوئی مرغا مچھلی نہیں ہے، اپنی پھپھی، اپنی خالہ، اپنی اماں کے لیے مرغا مچھلی نہیں ہے۔ مگر داماد، بے نمازی داماد، بے عمل داماد، بے داڑھی داماد، بے ٹوپی داماد، جواری داماد، شرابی داماد آ جائے تو قرض لے کر کے اس کے لیے مرغا مچھلی پکائی جاتی ہے۔ مدینے والے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ رسول پاک کے بھی تو داماد تھے، حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی اسپیشل دعوت اللہ کے حبیب نے کسی ایک موقع پر کی ہو تو بتائیے۔ جناب حضرت علی کو رسول پاک نے داماد سمجھ کر مخصوص طور پر اسپیشلی دعوت کے نام پر یہ چوتھی چل رہی ہے، اور یہ چوتھی ہے، اور یہ آج ولیمہ ہے، اور آج یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس طریقے سے میں عرض کر دوں 1 مہینے 2 مہینے تک مستقل ختم نہیں ہوتی ہیں رسمیں اور رسومات۔ شریعت رسوم کا نام نہیں ہے، شریعت رسموں کا نام نہیں ہے، شریعت بدعت کا نام نہیں ہے، شریعت تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ بے شک بے شک۔ نبی کی سنتیں کہاں گئی؟ کھڑے ہو کے آدمی کھانا کھا رہا ہے، جانوروں کی طرح کھانا کھا رہا ہے، گھر میں ٹہل ٹہل کے نہیں کھاتا، لیکن شادی میں جاتا ہے اور ٹہل ٹہل کے کھاتا ہے۔ ہاتھ دھونے کی سنت غائب ہے، سر پہ ٹوپی رکھنے کی سنت غائب، بیٹھ کے کھانا کھانے کی سنت غائب۔ آقا نے بیٹھ کے پانی پیا، وہ کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے۔ آقا نے سیدھے ہاتھ میں لے کے پانی پیا، وہ شادی کے اندر داہنے ہاتھ میں اپنی پلیٹ لیے ہوئے ہے، داہنے ہاتھ میں باقاعدہ اپنی پلیٹ لی ہے اور بائیں ہاتھ سے باقاعدہ کولڈ ڈرنک پی رہا ہے اور پانی پی رہا ہے۔ قدم قدم پر رسول پاک کی سنت سے بغاوت، قدم قدم پہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی۔ بتاؤ اللہ کی رحمتیں کیوں آئیں؟ اللہ کی برکتیں کیوں نازل ہوں؟ کیوں ہمیں سکون کی زندگی میسر آ جائے؟ کیوں ہم کو عافیت کی زندگی نصیب ہو جائے؟ ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب سنتوں کا لحاظ نہ کیا، ہم نے اللہ کے دین کا خیال نہ کیا، اللہ کے قرآن کا خیال نہ کیا، ہم نے اپنے نفس کی مانی، اپنے دل کی مانی، تو اللہ کی طرف سے کیسے فیصلے ہمارے حق میں ہو جائیں گے؟ ہم تو آزاد ہو گئے، کوئی پابندی نہیں شریعت کی۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ ابھی 30-35 سال تک شادیاں گھروں میں ہوتی تھی، کتنی بڑی زیادتی، کتنا بڑا ظلم آج بچیوں پہ ہو رہا ہے۔ جو بچی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، جس کی پرورش آپ نے اپنے گھر میں دہلیز کے اندر کی، نکاح سے پہلے اس کو گھر سے بھگا دیا، نکاح کے بعد اس کو رخصت کرنا چاہیے اپنی دہلیز سے۔ ایک بڑا مسئلہ ہے شریعت میں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بیٹیاں گھر سے نکلی ہیں، نکاح کے بعد نکلی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ یہ سنت، اس سنت کا ایسا قتل، اس سنت کا ایسا خون ہو رہا پورے علاقے میں، پورے شہروں میں، ہر طرف اس سنت کی طرف خیال بھی نہیں جا رہا۔
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح بی بی زینب کا باقاعدہ اپنے گھر میں پڑھایا تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بی بی رقیہ کا نکاح اپنے گھر میں پڑھوایا تھا. بی بی ام کلثوم کا نکاح رسول پاک نے اپنے گھر میں باقاعدہ کروایا تھا. بی فاطمہ کا نکاح رسول پاک نے خود پڑھایا تھا, اپنے گھر میں پڑھایا تھا. نکاح کے بعد جناب علی کے ساتھ بھیجی تھی بی بی فاطمہ کو بھیجا تھا. ہم اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اپنی بھانجی کو, اپنی بھتیجی کو, چونکہ جلسہ اصلاح معاشرہ سے متعلق ہے, یہ خرابیاں ہمارے یہاں ہر گھر میں ہیں. کیا سید, کیا پٹھان, کیا انصاری, کیا صدیقی, کیا سبزی فروش, کیا حجام اور کیا عثمانی, کیا فاروقی, یہ رسومات ہر گھر میں ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, میں عرض کر دوں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں نکاح کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر کی دہلیز کو نانگ کر کے گئی ہیں. ہم اتنے ظالم ہو گئے, ہم اتنے سنگدل ہو گئے, جس بچی کو ہم نے پالا گھر کی دہلیز کے اندر, نکاح سے پہلے اس کو بھگا دیا میرج ہال. وہاں جاؤ نکاح کا جوڑا پہنو, وہاں جاؤ نکاح وہاں کرواؤں گا. کل جہاں کسی اور کا نکاح ہو رہا تھا اور کل کسی اور کا اس میرج ہال میں, اس ہوٹل میں نکاح ہوگا. اس ہوٹل میں جہاں کل شراب پی جا رہی تھی اور آج وہاں پر جوا کھیلا جا رہا تھا اور کل وہاں پھر شراب پی جائے گی, ایسے مقام پر جا کر تمہارا نکاح کرواؤں گا. اپنی بیٹی کے اوپر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ صرف دنیاوی آرام و آسائش, دنیاوی آرام و آسائش. لکھنؤ میں ایک صاحب نے اپنے بیٹے کے ولیمے میں 40 لاکھ خرچ کر ڈالے, 40 لاکھ خرچ کر ڈالے, ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب نہیں ملا. 40 لاکھ کے اوپر ایک سبحان اللہ خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملا. سبحان اللہ کا ثواب تو تبھی ملتا جب وہ سبحان اللہ پڑھتے. پڑھیے ذرا سبحان اللہ, سبحان اللہ. 4 پیسے خرچ نہیں کیے, سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب لے لیا جلسے میں. 4 پیسے آپ کی جیب سے نہیں گئے مگر سبحان اللہ پڑھنے کا تو ثواب نہیں لیا. اس شخص نے 40 لاکھ روپے, 40 سال کی کمائی 40 دن نہیں 4 گھنٹے میں اڑا دی. 4 گھنٹے میں. کل دوسرا ولیمہ ہوگا, دوسرے کے ولیمے کی تعریفیں ہوں گی, آپ کے ولیمے کو تھوڑی کوئی یاد کرے گا. وہ تو کھایا, ہاتھ پوچھا, چلا گیا, اس نے پکڑایا, ہوٹل ہے. یہ بہت خرافات چل رہی ہے. شادی کے بعد لفافہ دینے کی رسم, یہ بھی شریعت کے خلاف نہیں, بدترین رسم. یہ ہوا پا گئی, جگہ پا گئی, اور معزز گھرانے کی بات, اہل تہذیب کی بات, تعلیم والوں کی بات, مولوی صاحبان کی بات, دین و دعوت والوں کی بات, تقوی پرہیزگاری والوں کی بات, تقوی پرہیزگار لوگوں کی بات, نماز و روزہ و حج و زکات کے پابند لوگوں کے ہاں باقاعدہ شادی کے موقع پہ ایک منشی بیٹھا لکھ رہا ہوتا ہے. کمال الدین 101, جمال الدین 201. یہ کیا ہے معاملہ؟ نبی نے فرمایا تھا مومن دعوت دے قبول کرو, ختم. وہ آپ کے یہاں 10 روپے نہ دے, شریعت کی طرف سے آپ کو یہ اختیار نہیں کہ ذرہ برابر ہے, اعتراض کر نہیں سکتے. وہ ایسا ہی آئے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے چلا جائے. آپ نے دعوت دی نا, دعوت دی. نبی نے ایک ہلکا سے جملہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ آئے تو کچھ ہلکا پھلکا کچھ دے, کچھ نہیں. آقا نے فرمایا تحادو تحابو, ہدیے کا لین دین کرو. ہدیہ تقریب کے موقع پر, محفل کے موقع پر, ولیمے کے موقع پر. نبی کی بیٹیوں کے ولیمے نبی کے دامادوں نے کیے. کوئی بتائے صدیق اکبر نے کیا دیا, کوئی بتائے فاروق اعظم نے کیا دیا. نکاح سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ زرہ خریدی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی, اور بعد میں زرہ بھی واپس کر دی اور پیسے بھی دے دیے. 490 درہم دیے عثمان غنی نے. اے علی, تم تو میرے ساڑھو بننے والے ہو, تم تو رسول پاک کی بیٹی کے شوہر بننے والے ہو, تم فاطمہ سے نکاح کرنے جا رہے ہو, نبی کے تم داماد بننے کا شرف حاصل کرنے جا رہے ہو, تو میں تم سے بھلا پیسے لوں گا؟ نہیں, زرہ بھی تم رکھو اور پیسے بھی تم رکھو. جناب علی کی شادی میں عثمان غنی نے اپنا مال لگایا. یہ شادی سے پہلے کی بات. کوئی بتائے کہ ولیمہ جب کیا تو عثمان غنی نے اس دن کیا دیا تھا؟ جو آدمی لفافہ دے کے جاتا ہے, کیا اس لفافے کی بنیاد پہ آپ ولیمہ کرتے ہیں؟ آپ کا خرچ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, 4 لاکھ 5 لاکھ. اور جو ہدیہ آتے ہیں وہ کتنا ہوتا ہے؟ 90,000, 1 لاکھ, 1.25 لاکھ, 1.5 لاکھ. کیا اس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ اگر اس بنیاد پہ کوئی کرتا ہے تو شریعت کی طرف سے اس کے لیے دوسرا قانون ہے. شریعت کی طرف سے اس کے لیے دوسرا قانون ہے. لہذا یہ چیز ختم ہو جائے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بدترین ولیمہ ہے جس میں صرف امیر بلائے جائیں, پیٹ بھرے بلائے جائیں, دولت مندوں کو بلایا جائے, عمارت والوں کو بلایا جائے. بڑا بدترین ولیمہ ہے جس میں یتیم بچوں کو نہ بلایا جائے, بیواؤں کی دعوت نہ کی جائے, غریبوں کی دعوت نہ کی جائے, بھوکمروں کی دعوت نہ کی جائے. آج ہمارے ولیمے تو بدترین ہی نظر آتے ہیں. یہ گاڑی چلی آ رہی ہے, یہ فلانے صاحب
یہ ڈاکٹر صاحب، یہ انجینئر صاحب، یہ فارچونر پہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں باقاعدہ 30 لاکھ والی، یہ پجیرو اسپورٹ 40 لاکھ روپے والی پجیرو اسپورٹ میں بیٹھ کر کے یہ انجینئر صاحب اتر رہے ہیں، ان کا استقبال ہو رہا ہے، ان کا احترام ہو رہا ہے، ان کو باقاعدہ دعوت میں بلایا جا رہا ہے۔ وہ بڑغل میں پڑوس کے اندر اس کو زبانی طور پہ کہہ دیا، ایسی کہہ دیا، ارے یہ تو ہے یہ غریب تو ایسی ہی آ جائے گا، یہ تو ایسی ہی آ جائے گا۔ سنت ختم ہو گئی، دعوت والی بھی سنت ختم، منہ سے دعوت دینے والی سنت، منہ جناب حضرت حسن نے فرمایا مومن کا قول معتبر ہوتا ہے، مومن کی دعوت زبانی ہوتی ہے۔ تحریری چل رہی ہے، ایک طرف ہم انگریزوں کی باتیں بتاتے ہیں کہ انگریزوں نے اتنا ظلم کیا اور انگریزوں ہی کے طریقے کے وہ بہترین دعوت چل رہی ہے میرج کارڈ کے نام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا، کارڈ انگریز کا، بسم اللہ اللہ کے قرآن کی، بتاؤ ثواب کون سا ملا؟ بے ادبی ہوئی، بے ادبی ہوئی، میں عرض کر دوں آپ سے۔ اور جھوٹ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے قرآن کی آیت لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نیچے جھوٹ، پہلا ہی جھوٹ، آمد بارات 7 بجے۔ وہ استنجا بھی نہیں کر پاتا دولہا اپنے گھر میں 7 بجے، غسل کرے گا رات کے 9 بجے، 10 بجے باقاعدہ ارادہ کرے گا تیار ہونے کا، 11 بجے اس کو کوئی دوسرے بہنوئی وغیرہ آئیں گے، لولا ہو جاتا ہے شادی والے دن، بہنوئی آ کے اس کو کرتا پیجامہ نہیں پینٹ بشرٹ پہنائیں گے، 12 بجے گھر سے نکلے گا، 1 بجے اس محلے میں بارات لے کے آئے گا، لکھنؤ سے بسیں چلی آ رہی ہیں، یہاں سے بسیں لکھنؤ جا رہی ہیں، کتنا بڑا جھوٹ، اوپر قرآن کی آیت لکھ کے، اس کے باوجود یہ جھوٹی بات۔ کھانا 8:30 بجے، کھانا 8:30 بجے، کوئی کھا لے تو بھگا دیا جائے گا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دیکھ کھول کے کھانے کی، جبکہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے اس کو، وہ کھانا مانگ سکتا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ نے اسے 7 بجے لکھا ہے، 8 بجے کھانا لکھا ہے، میں 8 بجے دیکھ کے آیا ہوں، اور یہاں 8 بجے تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں گھر کا، گھر کی عورتیں وہاں تیار ہو کے میرج ہال نہیں پہنچ پائیں، گھر کی عورتیں نہیں پہنچی، ناظر پورا کی اور قاضی پورا کی کیوں پہنچ جائیں گی؟ یہ کتنا بڑا جھوٹ چل رہا ہے۔ رخصتی تو اتنی شریفانہ انداز میں، 10 بجے رخصتی، بارات کا پتہ نہیں، 10 بجے رخصتی۔ غور کیجئے آپ، یہ کیسے ہمارے گھر کے ماحول میں کہاں تبدیلی آ پائے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے لیے نمونہ ہے، نبی کا حال نمونہ ہے، نبی کا قال نمونہ ہے، نبی کی شادیاں ہمارے لیے نمونہ، نبی کا ولیمہ ہمارے لیے نمونہ ہے، نبی کی باقاعدہ طور پہ عبادت ہمارے لیے نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں، نبی کی صفات میں امت کے لیے نمونہ ہے۔ نبی کی شادیاں امت کے لیے ہیں، نبی کی شادیاں اس مقصد سے نہیں ہوتی جس مقصد سے ہم کرتے ہیں، ہماری شادی کا مقصد اور، نبی کی شادی کا مقصد اور ہوتا ہے۔ ہماری شادی کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے کردار کی حفاظت ہو جائے، ہم بدچلنی کے شکار نہ ہوں، ہم آوارہ نہ بن جائیں، ہم بد نظر نہ بن جائیں۔ نبی کی شادی میں یہ مقصد ہوتا ہی نہیں۔ نبی کا کردار پاک، نبی کا چال چلن پاک، نبی عیبوں سے پاک، نبی گناہوں سے پاک، نبی قصوروں سے پاک، نبی نافرمانی اور معصیت سے پاک، نبی بدچلنی سے پاک ہیں۔ ہم شادی اس لیے کرتے ہیں کہ بدچلنی سے محفوظ ہو جائیں، بد نظری سے محفوظ ہو جائیں، کسی کی بیٹی پہ گندی نظر نہ ڈالیں، کسی کی بھانجی پہ اپنی ناپاک نظر نہ ڈالیں، کسی کی بہو کو گندی نظر سے نہ تاکیں۔ رسول پاک کی شادی کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ نبی تو صرف اللہ کی رضا کے لیے شادی کرتے ہیں۔ اے رسول، آپ شادی کر کے دکھا دیجئے امت کو، آپ کی دیکھی دیکھا باقاعدہ امت شادی کرے گی۔ سبحان اللہ۔ نبی کی شادی کا مقصد اللہ کے دین کی تبلیغ ہوتا ہے۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کس قدر روڑے اٹکاتے رہے جب تک ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ اماں بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلہن نہ بن گئی۔ جب تک دلہن نہیں بنی، راستے میں پریشانیاں، روڑے اٹکا رہے ہیں، ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور رسول پاک نے جیسی شادی کی، جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ اماں بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جیسی شادی کی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ پیچھے کھینچا، اور جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے ہم نوا ہم خیال تھے سب کے سب ظلم سے باز آ گئے، ظلم سے باز آ گئے، اور فوراً ان قریب اسی وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی شادی کا مقصد دین کی تبلیغ، اللہ کے حکام کی بجا آوری ہوتا ہے۔ ہماری شادی کا مقصد ہماری نسل چلے، ہمارے والد کا نام رہے، ہمارے دادا کا نام باقی رہے، ہمارا نام باقی رہے۔ نبی اس مقصد سے شادی کبھی نہیں کرتا۔
نبی کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ میرا نام چلے، میرا خاندان چلے. کہاں ہے رسول پاک کی بیٹوں کی اولاد؟ کہاں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں سے کوئی نسل؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل پاک ہے، اللہ نے نبی کی بیٹیوں سے رسول پاک کی نسل پاک کو برکت دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خیال بھی دل سے نکالیے کہ بیٹا ہوتا، اے بیٹا ہوتا، عورتیں خوب باتیں کرتی، اے بیٹا ایک ہو جاتا تو ان کی نسل چلتی. نبی سے اونچا مقام ہے آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے کا، آپ کے بھتیجے کا. نبی سے بڑا کام کرنا ہے آپ کے بیٹے کو. رسول پاک کے تو بیٹے نہیں رہے. نسل اگر بیٹوں سے چلنا کمال ہوتا، اگر بیٹے کا ہونا کمال تھا، توجہ فرمائیے، بیٹے کا ہونا کمال اور بیٹے سے نسل کا چلنا کمال تھا، تو سب سے پہلا یہ کمال رسول پاک کو اللہ تعالیٰ عطا کر. جب رسول پاک کا بیٹا نہیں ہوا تو پتہ یہ چلا کہ ہماری کوئی بہن 10 بیٹیوں کی والدہ بن جائے، اللہ کی ذات کی قسم، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی عنایت ہے اس کے اوپر. کوئی اس کی باقاعدہ طور پہ برائی کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. میں عرض کر دوں آپ سے، اگر بیٹے کا ہونا کمال تھا تو یہ کمال اللہ محبوب کو عطا کرتا کہ نہ کرتا؟ رسول پاک کی ذات وہ ہے جس پر تمام کمالات کو اللہ نے ختم کر ڈالا. وہ کون سا کمال ہے جو رسول پاک کو حاصل نہیں ہوا؟ وہ کون سا مرتبہ ہے جو اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کیا؟ نبی کی ذات لاجواب، نبی کی صفات لاجواب، نبی کی نبوت لاجواب، نبی کی رسالت لاجواب، نبی کی شرافت لاجواب، نبی کی امامت لاجواب، نبی کی قیادت لاجواب، نبی کی ذہانت لاجواب، نبی کی بصیرت لاجواب، نبی کی بصارت، نبی کی بصارت لاجواب، نبی کی طاقت لاجواب، نبی کی قوت لاجواب، نبی کی آن لاجواب، نبی کی شان لاجواب، نبی کا بیان لاجواب، نبی کا قرآن لاجواب. اگر بیٹے کا ہونا لاجواب ہونا تھا تو اللہ اپنے حبیب کو جوان بیٹا عطا کرتا کہ نہیں کرتا؟ اگر ولیمے میں 200 نہیں 2000 آدمیوں کو کھانا کھلانا کمال ہوتا تو رسول پاک سب سے پہلے یہ کمال دکھاتے. پتہ یہ چلا ذرہ برابر کمال نہیں. بیچ ڈالو مکان اپنے بیٹے کی اندھی محبت میں، ولیمے کے نشے میں، دولت کے نشے میں، اپنے بیٹے کی محبت کے نشے میں. لے لو قرض، خوب سود بیعت کا پیسہ لے کے ولیمہ کرو. میدان محشر میں تو اللہ کی طرف سے باقاعدہ عذاب ہی عذاب آئے گا. جو کہ اس کام کو اگر کرنا ہوتا تو رسول پاک ولیمے میں باقاعدہ ایسا پیسہ لگوا دیتے. ارے جس رسول کے ایک اشارے پر رب ذوالجلال نے بیت المقدس کو باقاعدہ طور پہ خانہ کعبہ کی طرف گھما دیا، خانہ کعبہ کو قبلہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے ایک اشارے پر یہ نیت بندھی نماز ظہر کی 30 رکعت میں یوں دیکھا. قرآن نے اس دیکھنے کو نقل کیا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے رسول، اے حبیب، ہم آپ کی آنکھوں کا، آپ کے چہرے کا، آسمان کی وجہ کا، آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم سمجھ گئے آپ کی آرزو یہ ہے کہ بیت المقدس سے پھیر کر آپ کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے باقاعدہ نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے. مت گھبرائیے، ترضاہا، ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں. آپ سلام پھیرنے نہیں پائیں گے. جبریل کو آواز لگائی، ساتویں آسمان پہ جبریل کو آواز لگائی، آیت دی، عرش معلیٰ سے آیت دی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اے جبریل جاؤ، جا کر ابھی آن کی آن میں محبوب نے آرزو اپنے دل میں کر لی ہے کہ بیت المقدس سے پھر کر کے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. جاؤ اور یہ آیت ابھی نازل کرو. 30 رکعت میں انہوں نے مجھے دیکھا، 4تھی رکعت کے اندر وہ خانہ کعبہ کی طرف باقاعدہ رخ کر کے نماز پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 30 رکعت میں یوں دیکھا، دعا بھی نہیں مانگی. دعا کیسے مانگتے؟ نیت باندھے ہوئے. بحالت نماز تھوڑی دعا آ جائے گی. محلے نیت یہ ہے توندی. محلے نیت وضع الکف علی الکف تحت السرہ، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر تحت السرہ توندی کے نیچے. یہ بھی روایت حدیث رسول ہے، ارشاد رسول ہے، صحابی نے نقل فرمائی. نبی نیت باندھے ہوئے ہیں، یوں ہاتھ اٹھا کے محلے نیت کو چھوڑ کر، بھائی رکوع کے مقام پہ سجدہ نہیں، سجدے کے مقام پہ رکوع نہیں، تو نیت کے مقام پر باقاعدہ نیت ہی بندھے گی. نیت کے مقام پہ نیت بندھی ہے، یوں دیکھ لیا. ہمیں اور آپ کو اجازت نہیں ہے دیکھنے کی. نبی نے یوں دیکھ لیا، خالی الگ سے اسپیشل دعا مانگ نہیں سکتے. اے اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیجئے، اے اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیجئے. نہ ہاتھ اٹھائے نہ دعا مانگیے، اپنے دل میں خالی تصور کر لیا اور یوں دیکھ لیا. اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ تو غفار الذنوب ہے. کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کے کالے پاؤں دیکھ لیتا ہے. ایک دن میں آپ کی 23,040 سانسوں کا نظام باقاعدہ ایک دن میں آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ جو دھڑکا رہا ہے، دھڑکن کا حساب اللہ کے
کیا لکھا ہے. 1,03,680 مرتبہ جو رب ذوالجلال آپ کو دل کی دھڑکنیں ایک دن میں عطا کر رہا ہے, اس رب ذوالجلال کو محبوب کے دل کی بات نہیں معلوم ہوگی. خالی دیکھ لیا, قد نرا, ہم نے دیکھا, بالتحقیق there is no any doubt in this matter, بالتحقیق ہم نے دیکھ لیا. اے نبی, قد نرا تقلب وجهك في السماء, آپ کا چہرہ آسمان میں اٹھ رہا ہے. وجہ کا چہرہ فی السماء, آسمان میں. یہ الفاظ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں, ہمارا وہاں موجود نہیں تھے, اللہ کے بتائے ہوئے ہیں. دوسرے پارے کے اندر آیت شریفہ موجود ہے, ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان میں اٹھ رہا ہے. وجهك في السماء ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فوراً جبریل آیت لے کے آئے, ابھی گھوم جائیے, فولی وجهك شطر المسجد الحرام, اے نبی گھوم جائیے مسجد حرام کی طرف. آقا نیت باندھے باندھے تیسری نیت میں یوں دیکھا تھا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ اللہ بنائے, چوتھی نیت میں آیت آ گئی اور رسول پاک نیت باندھے باندھے گھوم گئے خانہ کعبہ کی طرف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا دلارا رسول ہے, ایسا پیارا رسول ہے اپنے رب کا. مدینے والے آقا اپنے رب کے ایسے دلارے ہیں, ایسے پیارے ہیں. ایسا ہی نہیں, معراج کی رات میں 1,23,999 نبیوں کا امام بنایا تھا ہمارے آقا کو. شہر مکہ بے مثال, شہر مدینہ بے مثال, شہر مکہ بے مثال, شہر مدینہ بے مثال, گنبد خضرا بے مثال, گنبد خضرا بے مثال, حجرہ عائشہ بے مثال, حجرہ عائشہ بے مثال, غار ہرا بے مثال, غار ہرا بے مثال, کوہ صفا بے مثال, کوہ مروہ بے مثال, اور بہرائچ کا یہ جلسہ بے مثال. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ 5,28,025 دن کے بعد بھی ذکر مصطفیٰ کرنے والے لوگ آج بھی زندہ و موجود ہیں. یہ نبی کا معجزہ نہیں تو کیا ہے. بے شک اللہ نے ہمیں آپ کو قلم بخشا, تعلیم بخشی. 1,500 سال پہلے ہمیں اور آپ کو حکم دیا, اقرا, پڑھیے اپنے رب کے نام سے. جس زمانے میں کوئی قلم کا استعمال نہیں جانتا تھا, جس زمانے میں کوئی کاغذ اور کاپی کا استعمال نہیں جانتا تھا, اس زمانے میں قرآن مجید نے باقاعدہ اپنے ماننے والوں کو فرمایا, پڑھو پڑھو پڑھو, اپنے رب کے نام سے پڑھیے, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. 17 آدمی پڑھنا جانتے تھے پورے عرب میں. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ, جو مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کے استاذ کے استاذ, 1914 میں انتقال ہو گیا. علامہ شبلی نعمانی نے تحریر فرمایا الفاروق نامی کتاب میں. 17 آدمی پورے عرب میں پڑھنا جانتے تھے. ان 17 میں امیر المومنین خسار نبی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان 17 میں پورے عرب میں صرف 17, there is only 17 men, صرف 17 آدمی at that time, at that period, اس زمانے میں صرف 17 آدمی. اس میں جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے. ایک صاحب نے سوال کیا, اچھا سوال تو آپ جانتے ہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں. اس قدر لکھنؤ میں چوپٹیاں ایک علاقہ ہے, چوپٹیاں بولتے ہیں. میں کسی جلسے میں جا رہا تھا, غالباً فتح پور بارہ بنکی, مولانا حبیب صاحب کے یہاں جلسے میں جا رہا تھا. کہنے لگے یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اور جہنم کو کس دن پیدا کیا؟ شیطان کو, جہنم کو. یا اللہ, شیطان کی پیدائش کا دن معلوم کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کون سا وظیفہ کھینچیں گے شیطان کو انسان بنانے کے لیے؟ ارے یہ پوچھتے ابا آدم علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے تو ہم کہتے کہ ہاں جمعے کے دن. یہ پوچھتے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تو ہم کہتے دوشنبے کے دن. یہ پوچھتے جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کس دن پیدا ہوئے. یہ پوچھتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کس دن پیدا ہوئے. یہ پوچھتے حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ کا نام پوچھتے تو میں کہتا بی بی سہمہ نام تھا حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ کا نام. سبحان اللہ. اگر وہ پوچھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام ہم بی بی امیلہ بتاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام پوچھتے تو ہم تینوں نام بتاتے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے 3 نام آئے ہیں, اباز خط, یوحانز, یوخانز. میں عرض کر دوں آپ سے, اگر کوئی یہ پوچھتے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام تو میں 4 بیویوں کے نام بتاتا. ایک بیوی کا نام صفورہ بتاتا, ایک بیوی کا نام حبشیر بتاتا, ایک بیوی کا نام قینی بتاتا. وہ کچھ پوچھتے تو مگر پوچھا گیا شیطان کس دن پیدا ہوا اللہ اور جہنم کس دن پیدا ہوئی. دونوں مانی ہوئی چیز پوچھی انہوں نے, دونوں ایسی چیز. ارے یہ پوچھتے بادشاہ شاہجہاں نے تاج محل کب بنایا, دلی کی جامع مسجد کب بنی, خانہ کعبہ کب باقاعدہ پہلی مرتبہ تیار کیا گیا. یہ پوچھتے گنبد خضرا کب تعمیر کیا گیا. جہنم کب بنا وہ دن پوچھ رہے ہیں اس کا. دل میں آیا لو کہہ دے کہ بھیا شیطان تو اس دن پیدا ہوا تھا جس دن ہم پیدا ہوئے تھے, اور جہنم کو اللہ نے اس دن پیدا کیا جس دن آپ پیدا ہوئے تھے. جہنم اس دن پیدا کی گئی جس دن آپ پیدا کیے گئے. لیکن پھر برداشت, قرآن مجید نے حکم دیا برداشت, صبر کرنے والوں کا اونچا مقام. ایک سوال ایسی تاریخی
کہنے لگے یہ بتائیے حجر اسود جب جنت سے آیا تھا وہ سن کون سا تھا؟ جنت سے حجر اسود جو آیا تھا خانہ کعبہ میں نصب ہونے کے لیے، سنگ اسود حجر اسود، وہ سن کون سا تھا؟ میں نے عرض کیا بھیا اس وقت نہ تن تھا، نہ من تھا، نہ دھن تھا، نہ سن تھا۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ 8,500 سال پہلے کا زمانہ، سن کہاں سے آ جائے گا؟ دنیا کا سب سے پرانا سن ایازی ہے، ایازی یہودی حضرات کا 4,333 سال پہلے۔ That was the first calendar in the world according to human history. انسانی تاریخ، مانو اتہاس کا سب سے پرتھم ورش کیلنڈر 4,333 سال پرانا۔ سبحان اللہ۔ کہاں سن تم ڈھونڈ رہے ہو؟ تو سوچ سمجھ کے بھیا سوال کیا کرو۔ عجیب و غریب، بھوپال میں ہم خطاب کر رہے تھے، ایک صاحب کا پرچہ آیا، حج کے ایام میں خطاب چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ حافظ اقبال میاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایام حج کے پر، فضائل حج کے پر حضرت مولانا حبیب صاحب باندوی مدذل عالی دامت برکاتہم کی صدارت میں اپنی رہائش گاہ کے سامنے کرایا تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ایام حج میں خطاب چل رہا تھا شہر بھوپال کے اندر۔ کہنے لگے کیا حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا تھا؟ اپنے دادا کی خبر نہیں کہ دادا نے پیسہ ہوتے ہوئے حج کیا کہ نہیں کیا، یہ کچھ غور نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے حج کیا کہ نہیں کیا؟ پھر دوسرا سوال کہنے لگے یہ بتائیے سب سے پہلی اذان کس نے دی؟ اور جواب دینے کا موقع نہیں دیا۔ دوسرا سوال انہوں نے داغ دیا۔ پھر تیسرا سوال سب سے پہلی بتا سبحان اللہ کس نے پڑھا؟ تو دوسرے علماء کرام کہنے لگے ارے بھائی جواب دینے کا موقع بھی تو دیجئے، سوال تو بڑا آسان، منہ سے آنکھ بند کر دی منہ کھول دیا، سوال کر دو جو سمجھ میں آئے، جو سمجھ میں آئے سوال کر دو۔ ایک بندہ کہنے لگے تارے کتنے ہیں آسمان میں؟ میں نے کہا گن پائیں گے آپ؟ میں نے صحیح ایک بات بتائی، میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک تارے کا نام بتا دیا ہوتا اور ایک تارے کو اگر آپ نے صرف 1 سیکنڈ میں نام لیا، ایک تارے کا نام 1 سیکنڈ میں لیں، سورج 1 سیکنڈ نہیں لگا نام لے لیا، تارا ہے بھائی، میں عرض کر دوں الفا سینچری تارا ہے، اسٹار تارا ہے، میں عرض کرتا ہوں نجم تارا ہے، نجم تارا ہے، نجوم سب تارے کی جمع، میں عرض کرتا ہوں 1 سیکنڈ میں اگر آپ سیٹرن جوپیٹر سیٹرن وینس یورینس نیپچون یہ سب کے سب باقاعدہ پلانٹس ہیں، سیارے ہیں، یعنی ایک تارے کا نام اگر آپ 1 سیکنڈ میں لیتے، ایک تارے کا نام آپ 1 سیکنڈ میں اگر لیتے تو اللہ تعالیٰ کے اس وسیع و عریض بلند و بالا آسمان پہ اس قدر چمکتے ہوئے تارے ہیں، ان تاروں کے نام لینے کے لیے 4,000 سال لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کتابی بات بتائی تھی ان کو، قیاسی نہیں، دماغی نہیں، وہمی نہیں، گمانی نہیں، کتابی بات۔ کتاب علم ہوتا ہے بڑا، انسان بڑا ہوتا نہیں۔ آپ پوچھئے کسی پروفیسر سے، کیمبرج یونیورسٹی کے لیکچرار سے آپ سوال کیجئے کہ بتاؤ اللہ نے اس زمین پہ پہلی بارش کب کی، وہ بتا پائے گا؟ پہلی بارش آپ اس سے پوچھے، وہ بہرائچ والے آدمی کو دیکھے گا میں بھیا کہاں سے آئے ہو، پہلی بارش، یہ تمہارا دماغ کیسے گیا؟ سوال کرنے کا دماغ کہاں سے پیدا ہوا؟ کیا پوچھ رہے ہو پہلی بارش کب ہوئی؟ پہلی بارش تمہارے اس سوال سے ہو جائے گی خارش۔ اگر وہ انگریز ہوگا انگلینڈ کا تو ڈائریکٹ کہہ دے گا واز آئی پریزنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، واز آئی پریزنٹ ایٹ دیٹ پلیس، کیا میں اس وقت موجود تھا جب گاڈ نے، اللہ نے، ایشور نے پہلی بارش آسمان سے کی؟ کیا میں موجود تھا؟ آر یو فول، آر یو میڈ؟ پاگل ہو، بے وقوف ہو، احمق ہو؟ یہ تم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو کہ پہلی بارش کیا میں موجود تھا؟ وہ یہی تو کہے گا، آپ یہی تو کہیے گا جواب میں، ہمیں تو تم نہیں موجود تھے تو ہم بھی تو نہیں موجود تھے، لیکن بتائیں گے تم کو، بتائیں گے۔ بتاؤ اللہ نے اس زمین پہ پہلی مرتبہ پہاڑوں کو کب پیدا کیا؟ زلزلے سے روکنے کے لیے زمین کے اوپر پہاڑ پیدا کر دیے، زمین زلزلے سے محفوظ ہو گئی۔ اللہ نے اس زمین پہ ان ہرے بھرے درختوں کو کب پیدا کیا؟ اللہ نے جنت کب پیدا کی؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کب پیدا کیا؟ جنگل میں چرنے والے رہنے والے جانوروں کو کب پیدا کیا؟ جنات کو کب پیدا کیا؟ فرشتوں کو کب پیدا کیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب مدینے والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج نہیں 1,500 سال پہلے دے چکے ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے مثال نبی کی قابلیت، بے مثال سبحان نبی کا اللہ۔ علم، بے مثال نبی کی تحقیق، بے مثال سبحان نبی کا اللہ۔ علم، بے مثال نبی کا قرآن، بے مثال۔ سبحان اللہ۔ 1,500 سال پہلے ہمارے آقا نے بتا دیا تھا اللہ نے ہفتے کے دن اس زمین کو پیدا فرمایا۔ کہیے اللہ اکبر۔ میں نے اگر دعویٰ کیا ہے کہ پروفیسر سے پوچھے، لیکچرار سے پوچھے، تو کم سے کم اس جلسے کی برکت سے ان سوالوں کے جوابات تو کم سے
کم ہم اور آپ باقاعدہ سمجھ لیں مسلم شریف کی حدیث، نسائی شریف کی حدیث، مشکات شریف کی حدیث، یہ 3 حدیثیں کافی ہیں، 3 حدیثیں کافی ہیں. ان تینوں حدیثوں میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کیا کہ اللہ نے ہفتے کے دن سنیچر کے دن اس زمین کو پیدا فرمایا. کہیے اللہ اکبر. جب اللہ کی بڑائی کی بات آئے، جب اللہ کی قدرت کی بات آئے تو اللہ اکبر کہا کیجئے. جب اللہ نے ہفتے کے دن سنیچر کے دن سیٹرڈے، اللہ نے ہفتے کے دن سنیچر کے دن اس زمین کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اتوار والے دن اس زمین پہ پہاڑوں کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر. آپ بھی اللہ اکبر بآواز بلند کہیے. اللہ تعالیٰ نے اتوار والے دن اس زمین پہ پہاڑوں کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے دوشنبے کے دن، پیر کے دن، سمار کے دن، دوشنبے کے دن، پیر کے دن، ارے کچھ ہاں نہیں ہوں بولیے، ہم تینوں زبانوں بتا رہے ہیں. دوشنبے کے دن، پیر کے دن، سمار کے دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ ہرے بھرے درختوں کو پیدا فرما دیا. ہرے بھرے درختوں کو دوشنبے کے دن پیدا فرما دیا. منگل والے دن اللہ تعالیٰ نے ممنوعات شرعیہ پیدا فرمائے. اللہ اکبر. بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو پیدا فرمایا. بدھ والے دن ویڈنسڈے، چہارشنبہ، بدھ، بدھوار، میں عرض کر دوں آپ سے بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو پیدا فرمایا. جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا. جمعرات کے دن اللہ نے جنات کو بھی پیدا فرمایا اور جنگل میں چرنے والے جانوروں کو بھی پیدا فرمایا. جنگل میں چرنے والے جانوروں کو بھی پیدا فرما دیا. اور جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں، رسولوں، تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. یہ علم تو 1500 سال پہلے ہمیں اور آپ کو عطا ہو گیا. قرآن، اللہ کا قرآن دیکھیے عجائبات سے بھرا ہوا. ایک پارا اتنا لمبا، اتنا لمبا، اتنا لمبا، 564 آیتوں کا پارا بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شہر میں تو حفاظ قرآن بے شمار ہیں، شہر بہرائچ میں تو حافظ بہت ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے سب سے بڑا پارا آیتوں کے اعتبار سے 30واں پارا، 564 آیتیں یہ ہماری گنی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. اللہ. آپ بھی ماشاءاللہ کہیے. ماشاءاللہ. یہ اجازت ایسے تھوڑی دینے کا اختیار ہوتا ہے. ہم اجازت اس بنیاد پہ دے رہے ہیں کہ ہاں الحمدللہ ماشاءاللہ قرآن مجید کی 30ویں پارے کی آیتیں گنی جا چکی ہیں. ان گنہگار سیاکار ناپاک انگلیوں سے اللہ کے قرآن کی آیتیں ماہ رمضان میں اپنی مسجد میں بیٹھ کے ہم نے شمار کی تھی. ہمیں زندہ باتیں کہنی ہوتی ہیں اس مقام پہ، اگر مگر لگ بھگ والی بات نہیں کہتے. تقریباً اتنے سال ہوئے ہوں گے ہم کہیں کہتے ہیں. ہم نے کیا کہا؟ نبی کی پیدائش مبارکہ 1445 سال 7 مہینے 25 دن پہلے ہوئی. اللہ اکبر. اللہ ہم نے تقریباً لگایا، ہم نے لگ بھگ لگایا. کیوں لگائیں گے لگ بھگ؟ آپ کہیں گے تقریباً یہ میرے ابا ہیں. کہیں گے ارے آپ کو یقین ہے، خوب یقین کے درجے میں یہی میرے والد ہیں. تقریباً لگ بھگ میرے ماموں یہی ہیں. وہ ماموں بھی کہیں گے جاؤ تمہارے جیسا بھانجا نہیں چاہیے ہمیں، ہم لگ بھگ میں ہیں. تمہیں یقین نہیں کہ ہاں ہم تمہاری والدہ کے بھائی ہیں. ماموں کے لیے ڈائریکٹ کہہ رہے میرے ماموں، چچا کے لیے ڈائریکٹ کہہ رہے میرے ماموں. حالانکہ اگر چچا سے انکار آپ کر دیں آپ کا ایمان نہیں جائے گا. لیکن رسول پاک کی شان پاک میں لگ بھگ اور تقریباً نیئر اباؤٹ لگ بھگ نہیں، نبی سے اس قدر محبت ہو، ایک ایک دن کا شمار نبی کی شان میں عرض کروں. آج ٹوڈے 17 دسمبر of 2016 now at today at this time، اس وقت تک میں عرض کر دوں 17 دسمبر 2016 تک آقا کی پیدائش مبارکہ 5,28,025 دن ہم نے لگ بھگ لگایا. علم پختہ ہونا چاہیے. میں نے لگ بھگ کہا قرآن مجید کے 30ویں پارے میں 564 آیتیں ہیں، ہم نے لگ بھگ لگایا. یہ اللہ کی شان ہے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھیک میں مانگنا پڑتا ہے. اللہ سے بھیک مانگی جاتی. اے اللہ علم کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ پختہ علم، یقینی علم جس میں اگر مگر لگ بھگ نہ ہو. جس مقام پر ہم کوئی بات کہیں اے اللہ تعالیٰ وہاں ہماری لاج رکھ لیجئے گا. ہمارے بزرگوں کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. ایسا علم دیجئے، اتنی پختہ، ایسی دلیل، ایسا ایویڈنس، ریفرنس اتنا مضبوط، دلیل اتنی پختہ ہو کہ ہمارے علماء کرام کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. سبحان اللہ. اگر ہم یہ کہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد تو محمدی نکلے، احمد نہ نکلے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام اسماعیل تو اسماعیلی نکلے، ابراہیم نہ نکلے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا کا نام ابراہیم تو ابراہیمی نکلے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پردادا کا نام مغیرہ تو مغیرہ ہی نکلے.
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दादा का नाम नजमुद्दीन ताहिर, तो नजमुद्दीन ताहिर निकले, कमालुद्दीन ना निकले। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर हम अर्ज करें कि पीराने पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के, मैं अर्ज कर दूं आपसे, 27 बेटे थे तो 27 बेटों का हवाला है, 26 बेटों का हवाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इल्म पुख्ता होना चाहिए। मैं आपसे अर्ज करूं सूरह कौसर में 42 हुरूफ, तो 42 ही निकले, कल सब के सब गिन डालेंगे। सूरह कौसर के हुरूफ 43 ना निकले, 43 ना निकले, 42 निकले। अगर मैं कहूं कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद में 47 हुरूफ हैं, तो इतने ही होने चाहिए, इतने ही होने चाहिए। अल्लाह के कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत क्यों नहीं हुआ अभी तक? कुरान में हो गो तजन ए मर्द मुसलमान, कुरान में हो गो तजन ए मर्द मुसलमान। अभी जब मैं बैठा तो कुछ मैंने देखा, कुछ आवाजें आ रही थी जिस पर अजीजम हाफिज इकबाल मियां को बोलना भी पड़ा। मुझे एहसास हो रहा था कोई बात अगर हो उसको दबा ले जाएं, खामोशी का माहौल इख्तियार करें। हमारी बेटी का, हमारी भांजी भतीजे का कोई ऐब होगा, हम मामू की हैसियत से ऐब उछालेंगे, हम चच्चा की हैसियत अपनी भतीजे का ऐब उछालेंगे, अपनी बेटी के बदतरीन ऐबों को 100 पर्दे में छुपा ले जाएंगे, अपनी बच्ची को सीधा और शरीफ साबित करने के लिए झूठी कसमें तक खा लेंगे। नौजवानों ने जलसा सजाया है, अल्लाह की रजा के लिए सजाया है, नौजवानों ने महफिल में आपको बुलाया है, अल्लाह की रजा के लिए बुलाया है। अल्लाह ताला आप सबके आने को कबूल फरमाए। किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई गिला नहीं। ईमान और इस्लाम तो मोहब्बत ही का पैगाम देता है, इस्लाम तो इंसानियत का पैगाम देता है, इस्लाम तो भाईचारे की तालीम देता है, इस्लाम तो मुरव्वतों की बात करता है, इस्लाम तो एक दूसरे के ऐबों को छुपाने की बात करता है, इस्लाम एक दूसरे की मदद करने की बात करता है, इस्लाम एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की बात करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर रहा था कुरान मजीद का सबसे बड़ा पारा आयतों के एतबार से 30वां, कितनी आयतें? 564। कितनी? 564। और सबसे छोटा पारा, इस मैदान में कोई हमारी तहकीकी नहीं, सब चुप बैठेंगे, कौन बोलेगा? सबसे छोटा पारा, कुरान हर घर में, कुरान हर घर में, हर कमरे में, हर जगह। सबसे छोटा पारा आयतों के एतबार से। दूसरा सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, माशाअल्लाह। इतनी कम आयतें हैं दूसरे पारे में। हमने एक मरतबा हिसाब लगाया कि तकरीबन 4.5 पारे शुरुआत के, 4.5 पारों में अल्लाह ने जितनी आयतें रखी हैं उतनी आयतें खाली एक 30वें पारे में रख दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, बेशक खालिक भी अल्लाह। एक रुकू इतना बड़ा 53 आयतों का रुकू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान का एक रुकू इतना बड़ा, 53 आयतों का रुकू। 23वां सिपारा सूरह साफ़ात, दूसरा रुकू। मेरा हाफिजा इतना मजबूत नहीं, आप जानते जो हाफिज हैं वो जानते होंगे। 23वां सिपारा सूरह साफ़ात, दूसरा रुकू। उहशुरुल लदीना ज़लमू व अज़वाजहुम, यहीं से वो रुकू शुरू है। उहशुरुल लदीना ज़लमू व अज़वाजहुम। कुरान की 53 आयतें इस एक रुकू में अल्लाह ने समा दी। सुभान अल्लाह, खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह। और दूसरी तरफ मैं देखिए अजूबा दिखा रहा हूं, मैंने अर्ज नहीं किया कि कुरान अजाइबात की किताब है, कुरान अजाइबात की बात। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने, एक आलिम, एक माहिर कुरान का दिमाग देखिए, उसका इल्म देखिए। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खाली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पर 10,000 मसाइल निकाल कर दिखा दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के इस कुरान से 83,000 शरई मसाइल निकाल डाले। ये एक आदमी का इल्म, सारी उम्मत का इल्म अगर जमा हो जाए तो बताओ अल्लाह के कुरान से कैसे कैसे हीरे जवाहरात निकलेंगे। बेशक, बेशक। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कुरान में हो गो तज़न मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। कुरान मजीद का एक रुकू इतना बड़ा, कितनी आयतें? 53 आयतें। कितनी? 53 आयतें। और एक रुकू अल्लाह ने इतना छोटा, एक ही आयत का रुकू बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही आयत का रुकू, एक तरफ एक रुकू में 53 आयतें और दूसरी तरफ एक ही आयत का एक रुकू। सूरह मुज़म्मिल शरीफ दूसरा रुकू पढ़िए। इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना। शहर बहराइच में कुरानी उन्वान पे बोलना आसान नहीं होता। माहिर कुरान भी होते हैं यहाँ, कुर्राए कुरान भी होते हैं, उलमाए कुरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का ये रुकू अल्लाह ने एक आयत पर मुश्तमिल पूरा रुकू बना दिया। खालिक भी अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और देख लीजिए, कुरान की सबसे बड़ी आयत 3रे सिपारे में, आयत मदाइना कहते हैं, सूरह बकरा की मशहूर मारूफ आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह। ये कुरान मजीद का सबसे
یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، پورے ایک صفحے کی ہے. حفاظ قرآن جانتے ہیں، استاد جس وقت اس آیت شریفہ کا حفظ کرا رہے ہوتے ہیں، استاد مکرم بچے کو طالب علم بتاتے ہیں دیکھو دیکھو بیٹا قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت یہی ہے. کوئی پوچھے تو بتا دینا تیسرے سپارے میں یہی وہ آیت ہے. اس کے حروف کتنے ہیں وہ اس خاکسار گنہگار سیاکار نے گنے. سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. اگر اللہ شوق نہ دے تو کیا گنیں گے؟ قرآن تو ہمارے گھر میں موجود ہے. اللہ ذوق نہ دے، دیکھیں ذوق نہیں ملا، ذہن نہیں گیا تو آج بھی الف سے لے کے یا تک جتنے حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک جتنے الف با تا ثا جیم ح خا دال دال را زا، آج تک ان حروف کے نقطے نہیں معلوم کتنے نقطے ہیں. آج تک ان حروف کے نقطے ایک عالم دین نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہم لوگ الف با تا سا ہی قاعدے نہیں جانتے ہیں. ایک سچی بات کہی کہ ابھی اگر کوئی الف با تا سا سے متعلق اگر کوئی سوال کر لے کہ بتاؤ حروف تہجی یہ رسول پاک کے بنائے ہوئے نہیں، یہ جبریل امین کے بنائے ہوئے نہیں. حروف تہجی الف با تا سا اے بی سی ڈی ای ایف چھوٹا بڑا یہ باقاعدہ ورنمالا ہے. یہ ورنمالا ہے کہ نہیں ہے؟ حروف تہجی الف با تا سا سارے حروف کے اندر نقطے کتنے ہیں کبھی غور ہی نہیں کیا. کانپور کی ایک مسجد میں جمعہ پڑھ رہا تھا، جمعے کی نماز کے بعد سامنے نظر آئے بچوں کو پڑھانے کے لیے امام صاحب نے لکھ رکھے تھے. اللہ نے دماغ ڈالا، ارے بھیا اتنے سال ہو گئے، اتنی عمر تمہاری ہو گئی، حروف تہجی ان حروف سے اللہ نے پورا قرآن لکھا، ان حروف کے اندر نقطے کتنے ہیں؟ اے کفیل اشرف کم سے کم نقطے ہی گن ڈالو اس کے. وہاں پہ نقطے گنے تو 20 نکلے. کہیے سبحان اللہ. علم تو علم ہے، وہ آپ کو باقاعدہ ہیرو بنا دے گا محفل میں مجلسوں میں کہیں پر بھی پروفیسر اور لیکچرار. اور میں ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جلسہ ہو رہا تھا، شہر کلکتہ کے مشہور ممبر آف پارلیمنٹ جناب سلطان احمد صاحب ایم پی، ان کا بڑا انتظام تھا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم حضرت جناب مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہ کی صدارت میں جلسہ چل رہا تھا. انہوں نے شہر کلکتہ میں صدر مجلس استقبالیہ کی حیثیت سے خطبہ دیا. شہر کلکتہ کی عمر بتائی 300 سال بتائی. ان کو انہوں نے پڑھا 300 سال. میں نے عرض کیا اس کو آگے 326 کر لیجئے گا، 326 کر لی. میں لکھنؤ کا رہنے والا، شہر کلکتہ مغربی بنگال، لکھنؤ اتر پردیش کی راجدھانی، کلکتہ مغربی بنگال کی راجدھانی. ہمارے آبا و اجداد وہاں پر باقاعدہ طور پہ میں عرض کر دوں آپ سے، وہاں جب بتایا کہنے لگا ارے جزاک اللہ. پھر میں نے وجہ بھی بتائی 1690 میں چاپ چرناک نے، پھر تو پورا وہاں ایکس رے بتانا ضروری تھا. میں نے عرض کیا 1690 میں چاپ چرناک نے شہر کلکتہ کی بنیاد ڈالی تھی، اور یہ ہاوڑا برج آپ کا 1912 میں بنا تھا، اور ہندوستان کا سب سے پہلا اردو اخبار آپ کے شہر کلکتہ سے نکلا 1822 میں. منشی ہری ہر دت رائے نے باقاعدہ شہر کلکتہ سے سب سے پہلا اردو اخبار نکالا تھا. پہلی مرتبہ ہندی اخبار 1828 میں شہر کلکتہ سے نکلا تھا. مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے 1912 میں الہلال البلاغ باقاعدہ اسی شہر کلکتہ سے نکالا. مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے کامریڈ نامی اخبار 1915 میں ہمدرد اسی شہر کلکتہ سے نکالا. اب وہ عجیب و غریب علم ہوتا ہے بڑا، انسان بڑا ہوتا نہیں. فوراً ٹھیک کیا. اب زندگی بھر اس بات کو یاد رکھیں گے نہیں رکھیں گے کہ ہاں لکھنؤ سے ایک شخص آیا تھا، اس نے باقاعدہ بتایا 1690 میں بنیاد پڑی، 2016 میں بورڈ کے جلسے میں آپ مضمون پڑھ رہے ہیں. کتنے سال ہوئے؟ 326 ٹوٹل ہو گئے. کہنے لگے اب میں 300 نہیں پڑھوں گا، 326 ہی پڑھوں گا. میں نے کہا اگلے سال نہ پڑھیے گا، 327 کر دیجیے گا، بڑھا دیجیے گا ایک سال. اگلے سال پڑھیے تو ایک سال بڑھا دیجیے گا. میں عرض کر دوں آپ سے، میں ہر سال آپ کو بتاتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب 1445 میں نے کہا، پچھلے سال 1444 سال کہا تھا کہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے سلسلے میں. بہرحال میں عرض کر دوں آپ سے، قرآن کی سب سے بڑی آیت شریفہ آیت مدینہ کتنے حروف؟ 549. کتنے حروف؟ 549 حروف. ایک آیت 549 حروف کی، اور دوسری طرف ایک ہی لفظ کی آیت بنا دی. والعصر ایک ہی لفظ ہے اور آیت ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. والطور ایک لفظ ہے اور آیت ہو گئی. القارعہ ایک لفظ کی اللہ نے آیت بنا دی. الحاقہ ایک ہی لفظ کی آیت بنا دی. مدھامتان ایک لفظ کی آیت بنا دی. الرحمن لفظ ایک ہے، آیت پوری ہے. سبحان اللہ. ایک طرف اللہ کے قرآن میں 549 حروف کی آیت ہے، اتنی لمبی، پورے ایک صفحے میں آیت آ رہی ہے، اور دوسری طرف والطور ایک لفظ ہے اور آیت ہو گئی. سبحان اللہ. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. اللہ نے کرم فرمایا، شین والی آیتیں صرف 4 رکھی ہیں قرآن میں. شین سے شروع ہونے والی آیتیں کتنی ہیں پورے قرآن میں؟ شین سے شروع ہونے والی آیتیں کتنی ہیں؟ ارے ہم نے 4 کہا تو 4 کہیے.
یہی نہ کہیے 2 لاکھ کے مجمع میں کہہ دیجیے گا، انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، سبحان اللہ سبحان انشاءاللہ کوئی آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا، کوئی 5ویں آیت نہیں دکھا پائے گا، کہیے ماشاءاللہ آپ بھی کہیے ماشاءاللہ، آپ بھی کہیے الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ علماء کرام اسی لیے دیگر علماء کرام کے حق میں کیوں دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، کہ ان کی تحریر کردہ باقاعدہ جو باقاعدہ امانتیں ہیں وہ ہم تک اور آپ تک پہنچتی ہیں، اس امانت کی بنیاد پہ آج علم کے جواہر پارے معلوم ہو جاتے ہیں۔ اس حقیر و فقیر نے باقاعدہ طور پہ میں عرض کر دوں آپ سے کہ قرآن میں صرف 4 آیتیں ہیں جس کو اللہ نے شین سے شروع فرمائی، جن آیتوں کی شروعات شین سے ہے ان کی تعداد کتنی؟ 4۔ اللہ جانتا تھا شین نکلتا نہیں جلدی، اللہ تو جانتا تھا شین نکلتا نہیں۔ آج لکھنؤ والے جب شبانہ کو سبانہ، شبنم کو سبنم، شب کو سب، شمیم کو سمیم، یہ شین کہاں نکل رہا ہے؟ قرآن میں اگر نہ نکلتا تو کس قدر گناہ ہوتا، معنی بدل جاتے۔ تو پورے قرآن میں 6666 آیتوں میں، چھوٹی کتاب نہیں ہے قرآن، بڑی کتاب ہے، 6666 آیتیں، اس میں صرف 4 آیتیں شین سے، کتنی؟ 6666 آیتوں میں 6662 آیتیں بغیر شین کے نازل کر دی، اللہ کی کریمی ہے کہ نہیں؟ 4 آیتوں کو خالی شین سے شروع فرمایا۔ سبحان اللہ کہیے تو وہ آیتیں سبحان اللہ، آپ نے سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ کی برکت سے وہ آیتیں بھی دماغ میں اللہ نے بھیج دی۔ پڑھ رہا ہوں میں، گن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سبحان اللہ۔ دوسری آیت شین سے شروع ہو رہی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ تیسری آیت قرآن مجید میں جو شین سے شروع ہوئی، شاکرا لانعمہ، ماشاءاللہ، 14ویں پارے کا آخری صفحہ، شاکرا لانعمہ۔ اور چوتھی آیت قرآن مجید میں اللہ نے شین سے رکھی 25ویں پارے میں، شرع لکم من الدین ما وصى، ماشاءاللہ۔ 4 آیتیں شین سے شروع سبحان اللہ، خالق بھی اللہ اور مالک بھی اللہ۔ بے شک۔ اور شین پہ ختم، آیت شین پہ ختم ہو، آیت کا آخری حرف شین ہو، یہ اور بھی مشکل تلفظ، یہ اور بھی مشکل۔ آخر میں شین کہاں نکلتا ہے؟ میں نے اپنے بھانجے میاں کے بیٹے کا نام، بھانجے کے بیٹے کا، وہ ماشاءاللہ وہ بھی ہو گئے 8 سال کے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کا خادم، اسلام کا عالم بنائے۔ بھانجے کے بیٹے کا نام رکھا، آخر میں شین آتا ہے، مشکل سے ادا ہوتا ہے، محمد عائش، عائشہ والا، عائشہ نکال آئے گا، آخر میں ہاں ہے نا، عائشہ، عائش مذکر، عائشہ مؤنث، عائش میل، عائشہ فیمیل، محمد عائش، یہ نام رکھا، جلدی ادا نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں، اللہ تو غیب کا عالم، اللہ جانتا تھا آخر میں شین، شروع میں ادا نہیں ہوتا، آخر میں کہاں نکالیں گے؟ تو 2 ہی آیتیں رکھی پورے قرآن میں، صرف 2 آیتوں میں خالی شین پہ آیت ختم ہو رہی ہے، 2 آیتیں ایسی جن میں آخر میں شین آ رہا ہے۔ سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہا، آیت اللہ نے دماغ بھیج دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ماشاءاللہ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اور پڑھیے دوسری، لِإِيلَافِ قُرَيْشِ، ماشاءاللہ، بس پورے قرآن میں تیسری نہیں ملے گی کہ شین پہ آیت ختم ہو جائے۔ اللہ کی شان، خالق بھی اللہ، مالک بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ بھوپال والے کہہ رہے، ارے بھیا بہرائچ والے جب تک پسینہ نہ نکال لیں تو بہرائچ والے ہی کیوں بنیں گے؟ کہا تھا کہ ہم 45 منٹ میں اڑ جائیں گے، اور یہ دیکھیں سب بیٹھے ہوئے، پھر وہی بات، فیویکول یہاں ہمیشہ سے سستا ملا۔ یہ آپ سب حضرات کی محبت ہے۔ بہرحال میں 5 منٹ میں آپ سے اجازت لے لینا چاہتا ہوں، ان صاحب کا جو سوال تھا وہ پورا کر دوں، میں عرض کر دوں آپ سے۔ انہوں نے کہا کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا تھا؟ تو میں نے عرض کیا خالی حج ہی نہیں کیا تھا، حج کی شروعات فرمانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عرض کر دوں آپ سے، میں پھر جلسوں میں بتانے لگا، میں نے عرض کیا سب سے پہلی مرتبہ حج کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام، اسی طرح میں آپ سے اجازت لے لوں گا، سب سے پہلی مرتبہ میں پہلی کا پورا جواب پیش کر دے رہا ہوں، اور میں آپ سے اجازت لے لوں گا اللہ کا ذکر کرتے کرتے۔ سب سے پہلی مرتبہ حج کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ روزہ رکھنے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ اپنے دست مبارک سے آپ نے شعر پڑھا تھا خانہ کعبہ کو بنانے کے تعلق سے، سب سے پہلی مرتبہ 5 پتھروں کو لے کر، 5 متبرک پتھروں کو لے کر سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر خانہ کعبہ بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ اللہ کی زمین پہ کھیتی
کھیتی باڑی کی شروعات کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ گھر میں مرغا پالنے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی بار مرغا پالا آدم علیہ السلام نے۔ آپ اگر مرغا کھاتے ہیں، ہمارے مولوی صاحبان پہ آپ اعتراض نہ کیا کیجئے، ہمارے مولوی صاحبان مرغا اس لیے کھاتے ہیں کہ ابا آدم نے مرغا پالا تھا، ابا آدم نے مرغا پالا تھا۔ سب سے پہلی مرتبہ مرغا پالنے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ فجر کی نماز کی بنیاد ڈالنے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ نکاح کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ والد بننے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ نانا دادا بننے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی باقاعدہ معافی مانگنے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ جنت دار الخلد کا نظارہ کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے حضرت نوح علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے حضرت نوح علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ محمد رسول اللہ خواتین اسلام میں پڑھنے والی سیدہ اما بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور مردوں میں جماعت صحابہ میں سب سے پہلی مرتبہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے خلیفہ مصطفیٰ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سب سے پہلی مرتبہ اذان دینے والے۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ سب سے پہلی اذان کس نے دی؟ سب سے پہلی مرتبہ اذان دینے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ اذان دینے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ الحمدللہ پڑھنے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ الحمدللہ پڑھنے والے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اللہ نے اسی وقت الحمدللہ نازل فرمائی، اور آدم علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلی مرتبہ اللہ کی زمین پر جو لفظ نکلا ہے وہ الحمدللہ نکلا ہے۔ آج بھی چھینک کے موقع پہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور جو چھینک کو سنے وہ یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ کہے۔ وہاں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، آدم علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا تو جبریل امین نے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اے آدم آپ پر اللہ رحم فرمائے، اے آدم آپ پر اللہ رحم فرمائے۔ پہلی دعا دینے والے جبریل امین ہیں، یرحمک اللہ، اے آدم آپ پر اللہ رحم فرمائے۔ سب سے پہلی مرتبہ الحمدللہ پڑھنے والے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے والے، سب سے پہلی مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ دسترخوان بچھانے والے، مہمان کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ 86 سال کی عمر شریف میں اپنے دست مبارک سے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنا ختنہ کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ مسجد کا ممبر بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ مسجد کا ممبر بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ ممبر پہ خطبہ دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ اظہار بند والا پائجامہ پہننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ اظہار بند والا پائجامہ پہننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور سب سے پہلی مرتبہ اپنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن اسماعیل کی گردن پہ چھری چلانے والے ابراہیم علیہ السلام، اور سب سے پہلی مرتبہ کنگھے سے سر میں کنگھی کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ سفید داڑھی والے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کی داڑھی سفید نہیں ہوتی تھی، پہلی بزرگی سفید رنگ سے پہلی بزرگی دینے والا رب ذوالجلال، اور جن کو دی گئی وہ ذات ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ سب سے پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے حضرت نوح علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دعا مانگنے والے، سب سے پہلی مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرنے والے حضرت یوسف علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دعا، اللہ کے رسول ہیں یوسف علیہ السلام، اللہ کے دلارے نبی ہیں یوسف علیہ السلام، ایمان پر خاتمے کی پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ہم کو کبھی اپنا خاتمہ ہی یاد نہیں آتا، دعا کیا مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی ہم کو یاد دلائے اور باقاعدہ طور پہ ایمان پر خاتمے کی دعا کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دعا مانگنے والے حضرت یوسف علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ خطبے کے دوران اما بعد خطبے میں امام صاحب کہتے ہیں، کل جمعہ تھا، امام صاحب نے باقاعدہ طور پہ اما بعد کہا ہوگا، ہم نے بھی یہاں پر خطبے کے دوران اما بعد کہا۔ سب سے پہلی مرتبہ اما بعد کہنے والے حضرت داؤد علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ اما بعد کہنے والے حضرت داؤد علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھ کے گھڑ سواری کی شروعات کرنے والے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ سواری کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، سب سے پہلی مرتبہ کبوتر پالنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام، کبوتر پالنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام،
اور سب سے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے والے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلی مرتبہ نبی کو نبی کہنے والے حضرت صدیق اکبر. سب سے پہلی مرتبہ سبحان رسول اللہ. پاک کو رسول کہنے والے حضرت صدیق اکبر. سبحان سب اللہ. سے پہلی مرتبہ رسول پاک کی معراج کی تصدیق کرنے والے حضرت صدیق سبحان اکبر. سب اللہ. سے پہلی مرتبہ نماز کے اندر درود ابراہیمی کے بعد دعائے ماثورہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کی شروعات کرنے والے حضرت صدیق سبحان اکبر. اللہ. سب سے سبحان پہلی اللہ. مرتبہ سب سے پہلی مرتبہ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر کی نماز کو جوڑنے والے سب سے پہلی مرتبہ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر کو ایک ساتھ پڑھنے والے حضرت صدیق اکبر. سبحان اللہ. سب سے پہلی مرتبہ 20 رکعت تراویح کی بنیاد ڈالنے والے سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سب سے پہلی مرتبہ اس امت کا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سب سے پہلی مرتبہ اس امت کا امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سب سے پہلی مرتبہ اس امت کے قاضی اسلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں جا کر کے باقاعدہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز جو حاجی آج ادا کرتے ہیں 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر واجب ادا کرنے والے سب سے پہلے حضرت جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سب سے پہلی مرتبہ ہماری ماں اور بہنوں کے برقعے اور پردے کی فکر کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سب سے پہلی مرتبہ مجرموں کی اصلاح کے لیے جیل پولیس کا محکمہ قائم کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سب سے پہلی مرتبہ دفتری کاموں کی شروعات کرنے کے لیے دفتروں کی بنیاد ڈالنے والے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سب سے پہلی مرتبہ ہجری کیلنڈر کی بنیاد ڈالنے والے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سب سے پہلی مرتبہ شراب کی سزا 40 کوڑے سے بڑھا کر 80 کوڑے کرنے والے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور سب سے پہلی مرتبہ خلفائے راشدین میں سب سے پہلی مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھاتے ہوئے نماز کی حالت میں امامت کے دوران فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے مقام شہادت پانے والے فاروق اعظم رضی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلی مرتبہ جمعے کی دوسری اذان شروع کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. سب سے پہلی مرتبہ جمعے کی باقاعدہ اول جو اذان ہوتی ہے جو دوسری اذان اذان خطبہ ہے یہ دور رسول سے ہوتی چلی آ رہی ہے مگر پہلی اذان جسے سن کے ہم اور آپ باقاعدہ مسجد کی طرف بھاگتے ہیں یہ باقاعدہ دور عثمانی کی اذان ہے. سب سے پہلی مرتبہ جمعے کی اذان باقاعدہ شروع کرنے والے حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ. سب سے پہلی مرتبہ اہل مدینہ کے لیے مدینہ منورہ کے اندر باقاعدہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کر صحابہ کرام کے درمیان وقف کرنے والے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. سب سے پہلی اور آخری مرتبہ 3 مرتبہ رسول پاک کی زبان پاک سے جنت کی بشارت پانے والے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. سب سے پہلی مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک کے شہر میں رسول پاک کے قرآن کو پڑھتے پڑھتے شہادت پانے والے جناب حضرت عثمان غنی. میں عرض کروں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے داماد حضرت علی جب سب کی فضیلتیں منقبتیں بیان ہو گئیں تو داماد مصطفیٰ جناب علی کی بھی تو منقبت بیان ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کروں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت علی رسول پاک کے چچازاد بھائی حضرت علی رسول پاک کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رسول پاک کے عشرہ مبشرہ کے صحابی حضرت علی رسول پاک کی سب سے چھوٹی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر محترم حضرت علی اور اہل مکہ کی امانت رسول پاک کی باقاعدہ رسول پاک کے حکم سے اہل مکہ کی امانت کو امانت داروں تک پہنچانے والے جناب حضرت علی اور اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان میں شہر کوفہ میں فجر کی نماز کے دوران شہادت پانے والے حضرت علی. سبحان اللہ. شہید کربلا حضرت حسین نواسۂ مصطفیٰ حضرت حسین. اب میں اجازت چاہوں گا حضرت حسین تک بات آ گئی ہے فضیلت و منقبت چل رہی ہے آپ لوگ بھی ایسی سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے. شہید کربلا حضرت حسین نواسۂ مصطفیٰ حضرت حسین علی کے نور نظر حضرت حسین فاطمہ کے لختے جگر حضرت حسین رسول پاک کے دلارے حضرت حسین اس امت کے پیارے حضرت حسین میدان کربلا میں 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں شہادت پانے والے جناب حضرت حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ. اب اجازت دیجئے اب یہاں پر باقاعدہ اختتام دعا اختتام اجلاس کی طرف بات آئی. ذکر الہی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں ذکر الہی میں آپ شامل ہو جائیے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیجئے. خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ اول بھی اللہ آخر بھی اللہ باطن بھی اللہ ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ ظاہر بھی اللہ رحمان بھی اللہ منان بھی اللہ رحمان بھی اللہ منان بھی اللہ. آپ لوگ بھی اللہ اللہ کہتے جائیے. رحمان بھی اللہ منان بھی اللہ
اللہ، حنان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، صبور بھی اللہ، نور بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، عظیم بھی اللہ، جبار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، جبار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، مومن بھی اللہ، مہیمن بھی اللہ، مومن بھی اللہ، مہیمن بھی اللہ، مصور بھی اللہ، متصور بھی اللہ، مصور بھی اللہ، متکبر بھی اللہ، مصور بھی اللہ، متکبر بھی اللہ، وکیل بھی اللہ، جلیل بھی اللہ، وکیل بھی اللہ، جلیل بھی اللہ، اللہ اللہ، وکیل بھی اللہ، جلیل بھی اللہ، وکیل بھی اللہ، جلیل بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، حمید بھی اللہ، حمید بھی اللہ، مجید بھی اللہ، حمید بھی اللہ، مجید بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، وهو العلی العظیم۔ آیت الکرسی میں اللہ نے اپنا نام علی بتایا کہ نہیں بتایا؟ علی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، تواب بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ۔ آپ لوگ اللہ اللہ نہیں کہہ رہے، میں گناتا جاؤں گا۔ اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، عزیز بھی اللہ، قدوس بھی اللہ، سبوح بھی اللہ، سلام بھی اللہ، سلام بھی اللہ، باسط بھی اللہ، معز بھی اللہ، مذل بھی اللہ۔ اور کہہ دیجئے اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق فرمائے، روزانہ پانچوں وقت کی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تعالی تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں خوب خوب امن و چین، سکون و چین قائم فرمائیے، ترقی نصیب فرمائیے، صوبوں کو، ملک کو، صوبوں کو، شہروں کو، گاؤں قصبوں کو، گلیوں کو، سب کو ترقی نصیب فرمائیے، محبت بھائی چارے کے پیغام کو عام فرما دیجئے، ایمان پر جینا نصیب فرمائیے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم ربي زدني علما، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یا مولا کریم، یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے جن بھائیوں نے، نوجوانوں نے اس جلسے کو سجایا بنایا، اے اللہ رب العالمین ان سب کو اجر جزیل نصیب فرمائیے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ کے حکم سے آپ کے جو بندے انتقال فرما کر آپ کی بارگاہ پاک میں پہنچے، اے اللہ رب العالمین ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ جناب مرحوم محمد سردار خان صاحب علیہ رحمہ، اے اللہ تعالیٰ جناب آفتاب احمد صاحب علیہ رحمہ، اے اللہ تعالیٰ محترمہ رشیدہ خاتون صاحبہ علیہ رحمہ، اے اللہ محترمہ تنویر اختر صاحبہ علیہ رحمہ، اے اللہ محترمہ کہکشاں بیگم صاحبہ علیہ رحمہ، اے اللہ تعالیٰ عزیزہ محترمہ عزیزہ علیہ رحمہ، اے اللہ تعالیٰ محترمہ ناہید علوی علیہ الرحمہ، اے اللہ العالمین محمد کاشف ہمارے بھتیجے میاں محمد کاشف میاں علیہ الرحمہ، اے اللہ اس بستی کے، اس محلے کے، اس شہر کے، اے اللہ ہمارے ملک کے، پوری دنیا کے، جہاں جہاں اے اللہ العالمین مرحومین و مرحومات مومن مومنات انتقال فرما کر آپ کی بارگاہ پاک پہ پہنچے، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ العالمین تمام کے تمام جتنے بیمار ہیں، اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ان سب کی اللہ العالمین سب کو صحت و شفا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ العالمین ان سب کو صحت و شفا نصیب فرما دیجئے، زندہ صحیح سلامت ان تمام مریضوں کو ان تمام مریضوں کو زندہ صحیح سلامت ان کے گھر واپس فرمائیے، جو بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ جو ہماری بہنیں بھانجیاں بھتیجیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں، ان سب کے رشتوں کو اپنے مومن اور دیندار بندوں سے منسوخ فرمائیے، جو بہنیں ہماری شادی شدہ ہیں ان سب کو سسرال کے آنگن میں خوشیاں نصیب فرمائیے، شوہر و بیوی کی محبت کی حفاظت فرمائیے، شوہر و بیوی کے رشتوں کی غیب سے حفاظت فرمائیے، شوہر و بیوی کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، شوہر و بیوی کی محبت کو اللہ شیطان کے شر سے، مخالفین کی مخالفت سے محفوظ و مامون فرمائیے۔ اے اللہ رب العالمین جو بھائی ہمارے شادی کے لائق ہو چکے ہیں، جو بھانجے اور بھتیجے ہمارے شادی کے لائق ہو چکے ہیں، ان سب کے رشتوں کو اپنی مومنہ دیندار صالحہ اور اپنی دیندار بندیوں سے ان سب کے رشتوں کو منسوخ فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العالمین آج تک انتقال فرمانے والے مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر جینا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ انتقال کے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ جاری فرما دیجیے گا۔ اے اللہ قبر میں منکر نکیر کے تینوں سوالوں کے جوابات نصیب فرما دیجیے گا۔ اے اللہ تعالیٰ قبر میں سرحانے جنت الفردوس کی کھڑکی کھلوا دیجیے گا۔ اے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنی رحمتوں کا سایہ
سایہ نصیب فرما دیجیے گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے گا، اپنی شان کریمی سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دسترخوان پر جنت الفردوس میں کھانا نصیب فرما دیجیے گا۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی التجاؤں کو، پردہ نشین ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں کی دعاؤں کو، ہمارے بزرگوں حافظ قاری عالم دکاندار برسر روزگار ملازمت پیشہ، اے اللہ رب العالمین جو آپ کے بندے یہاں پر بیٹھے ہیں، بزرگوں میں، ضعیفوں میں، معصوم بچوں میں، بچیوں میں، اے اللہ تعالیٰ علماء کرام میں، میرے مولا سبھی حضرات کی دعاؤں اور التجاؤں کو اپنی شان کریمی سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کی دعاؤں التجاؤں کو بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیجئے، اپنی شان کریمی سے قبول فرما لیجئے، اپنی شان رحیمی سے قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بھائی سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت آپ حضرات نے دیا۔